तिलावत कुरान और तर्जुमे के लिए मैं स्टेज पर मदू करती हूँ फोर्थ ईयर मॉर्निंग के जनाब बिलाल अहमद को। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अन्त हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन वमा वलद लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद। अयहसबु अन लन यक़दिर अलैहि अहदुन यक़ूलु अहलक्तु मालन लुबदा। अयहसबु अन लम यरहु अहद। अलम यजअल लहू ऐनैनि व लिसानन व शफ़तैनि व हदैनाहुन नजदैन। फलक़तहमल अक़बत वमा अदराक मल अक़बह। फक्कु रक़बतिन औ इत्आमुन फ़ी यौमिन दी ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم أصحاب المشأمة عليهم नार मुक़सद। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। नहीं, मैं कसम खाता हूँ इस शहर मक्का की और तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रहते हो इसी शहर में, और कसम बाप आदम की और इसकी औलाद की, बेशक हमने बनाया इंसान को मुशक्क़त में,
کیا یہ خیال کرتا ہے کہ ہرگز نہ قابو پائے گا اس پر کوئی؟ کہتا ہے کہ میں نے برباد کر دیا مال بہت سا، کیا اسے گمان ہے کہ نہیں دیکھا اس کو کسی نے؟ کیا نہیں دیں ہم نے اس کو دو آنکھیں اور زبان اور دو ہونٹ، اور دکھا دیے ہم نے اس کو دونوں راستے، مگر نہ گزرا یہ گھاٹی پر سے ہو کر۔ اور کیا تم سمجھے کہ کیا ہے یہ گھاٹی؟ چھڑانا کسی کی گردن کا، یا کھانا کھلانا بھوکے دن میں یتیم کو جو رشتہ دار ہو، یا نادار کو مٹی میں پڑے ہوئے۔ پھر یہ ہوا کہ ان میں جو ایمان لائے اور نصیحت کی اور صبر کی اور تلقین کی اور مہربانی کی، یہی لوگ ہیں دائیں طرف والے، اور جنہوں نے کفر کیا ہماری آیاتوں سے وہی ہیں بائیں طرف والے، ان پر آگ ہوگی چھائی ہوئی۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ میں دعوت دیتی ہوں امارہ عروج کو کہ وہ آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نعت رسول مقبول پیش کرے۔ سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھیں، ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھیں۔ ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے۔ مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو حبیب کبریا تشریف لے آئے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ وہ محمد فخر عالم بادشاہ انس و جہاں، سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم، ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم، تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم؟ عرض کی جبریل نے اے شاہ دیے محترم، آقا آپ سا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم، نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ سا ہوگا، کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا، زمین و آسماں میں کوئی بھی مثال نہ ملی۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میرے مولا صلاۃ حیت و درود کے گجرے اپنے محبوب پر، جو ہے تیری تخلیق بہتری، اسی محبوب سے وابستہ امید شفاعت ہے کہ ہر مشکل کشا مشکل میں جس نے دستگیری کی، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سرِ آئینہ سنتے ہیں، پس دیوار سنتے ہیں۔ میں صدقے جاؤں ان
کی رحمت للعالمین پہ پکارو، چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں، میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے، میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں، مسافر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں، میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته، لكل حول من الأحوال مختئم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تمام سامعین محفل سے گزارش ہے کہ وہ قومی ترانے کے لیے اپنی اپنی نشستوں پر کھڑے ہو جائیں۔ ایشور حسین شادباد، تو نشان عزم عالی شان، عزم پاکستان، مرکز یقین شادباد، پاک سرزمین کا نظام، قوت عوام، قوم ملک سلطنت پائندہ بندہ باد، شاد باد منظر مراد، پرچم ستارہ و ہلال، رہبر ترقیوں کمال، ترجمان ماضی شان حال، جان استقبال، سارے خدا پروگرام کے آغاز میں میں چاہوں گی کہ ڈین فیکلٹی آف سائنس پروفیسر ڈاکٹر ناصرہ خاتون صاحبہ کو آپ کی پرزور تالیوں میں اسٹیج پہ بلانے کی دعوت دوں گی۔ اسٹیج پر میں اب مدعو کروں گی پروفیسر ڈاکٹر اظہر احمد انصاری کو، ایکس چیئرپرسن آف اپلائیڈ فزکس۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں ڈاکٹر اظہر صاحب۔ ادب تعلیم کا جوہر ہے، زیور ہے جوانی کا، ادب تعلیم کا جوہر ہے، زیور ہے جوانی کا، وہی شاگرد ہیں جو خدمت استاد کرتے ہیں۔ بے شمار تالیوں میں دعوت دوں گی اسٹیج پر پروفیسر ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کو۔ نگاہ بلند، سخن دل نواز، جان پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کا۔ آپ کی بے شمار تالیوں میں انچارج ڈپارٹمنٹ آف اپلائیڈ فزکس میم فریدہ فروخ۔ اب مجھے مانے نہ مانے اے حفیظ، اب مجھے مانے نہ مانے اے حفیظ، مانتے ہیں سب میرے استاد کو۔ استقبالیہ خطاب کے لیے میں اسٹیج پر مدعو کروں گی
ہم سب کے ہر دل عزیز آپ کی بھرپور تالیوں میں جناب ارشد حسین صاحب. السلام علیکم. میں پہلے تو تعارف کرا لوں اپنا. گو کہ خیر ارشد حسین اسسٹنٹ پروفیسر ڈپارٹمنٹ آف اپلائیڈ فزکس 1991 سے ٹیچنگ ذمہ داری ہے. اور میں ڈپارٹمنٹ کے توسط سے مہمان گرامی خصوصاً ڈین فیکلٹی آف سائنس اور ہمارے سینئر اور معتبر اساتذہ اکرام اور تمام علمنائی ممبرس کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور خصوصی طور پر ہمارے جونیئر اسٹوڈنٹ جو آپ کے دیے ہوئے اسٹینڈرڈ کو فالو کریں گے انشاءاللہ، اور آنے والے اسٹوڈنٹ اس معیار کو جو آپ نے سیٹ کیا اپنے وقتوں میں اس کو فالو کریں گے، ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. تقریر تو ہم سب سننا چاہیں گے میرے بعد ڈاکٹر اظہر انصاری صاحب سے، اور پروگرام کا باضابطہ شروع ہوگا میرے بعد سے، اس کلام کے بعد سے، کہ آپ لوگ ڈپارٹمنٹ سے اپنی اٹیچمنٹ آپ نے قائم رکھی، محبت آپ کے خلوص قائم رکھا. یہ جونیئرز کے لیے ایک بہت بڑا اور ڈپارٹمنٹ کے لیے بھی ایک وجہ افتخار ہے، یہ خلوص آپ کا، یہ عزت ڈپارٹمنٹ کو. آپ ڈپارٹمنٹ کے لیے، چونکہ میں ڈپارٹمنٹ کے بہاف پر آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، آپ ڈپارٹمنٹ کے لیے وجہ افتخار ہیں. وہ حصول علم، وہ تحصیل جو آپ نے اپنے وقتوں میں کی اور معیار سیٹ کیا آنے والوں کے لیے، وہ ہمارے لیے بھی قابل تقلید ایک اچھی مثال ہے، اور آنے والوں کے لیے بھی وہ ایک اچھی مثال ہوگی. اب میں ان سے گزارش کروں گا کہ پروگرام کا باضابطہ آغاز کیا جائے، اور اس کے ساتھ ہی میرا یہ مکالمہ جو تھا آپ سے وہ اختتام پذیر ہوا. شکریہ سر. اپنے زرین خیالات سے فیضیاب کرنے کے لیے میں اسٹیج پر دعوت دینا چاہوں گی ایکس چیئرپرسن ڈپارٹمنٹ آف اپلائیڈ فزکس، آپ کی بھرپور تالیوں میں پروفیسر ڈاکٹر اظہر احمد انصاری صاحب کو. السلام علیکم. میرے خیال سے آپ بھی تنگ آگے ہوں گے مجھے دیکھ کے. کل بھی میں تھا یہاں، آج بھی مجھے کہا گیا ہے کہ میں کچھ کہوں، تو مجھے کچھ الفاظ تشکر کے جو کہنے تھے، مجھے شکرانے کے اللہ تعالیٰ کو کہنے تھے، وہ تو کل میں نے کہہ دیے. اور اب کل تقریریں سن کے لوگوں کی کچھ مجھے خیال ہوا کہ ہماری جو ڈگری ہے اس کو ہمارے کئی اسٹوڈنٹس چاہتے ہیں کہ بی ای کے ایکویلنٹ ہو جائے، انجینئرنگ کاؤنسل ہمیں ریکگنائز کر لے. تو یہ جو جھگڑا ہے یہ میرے خیال سے پچھلے 50 سال سے ہے، اور ہم ان کی اپوزیشن کے باوجود بھی آئی تھنک وی ہیو ڈن ویری ویل. ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں جہاں بھی وہ گئے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو ایک طریقے سے منوایا ہے، اور جہاں بھی ہمارے اسٹوڈنٹس گئے ہیں پھر ان کی وجہ سے دوسرے طلباء کی بھی پیچھے سے آنے کے لیے راہیں کھل گئی. تو آئی تھنک ہماری تو پہچان اپلائیڈ فزکس ہی ہے. اچھا، کل مجھے اب اس وقت میرے پاس چونکہ ایک رینڈم سے خیالات ہیں تو پتہ نہیں میں ترتیب سے کہہ بھی پاؤں گا کہ نہیں، تو آپ خود جوڑ لیجیے گا ان کو ترتیب میں.
کئی سال پہلے، بہت سال پہلے، بلکہ کئی دہائیوں پہلے ہندوستان میں، ہمارے پڑوسی ملک میں، کچھ پسماندہ طبقات کو ان کا نظریہ تھا شاید وہ شیڈیول کاسٹ کی طرف، کہ ان کو شیڈیول کاسٹ کے آگے بڑھانے کے لیے ایک اسپیشل درجہ دیا گیا تھا، جن میں ان کو نوکری کے لیے اسپیشل پریولیجز وغیرہ ملنے تھے. اور وہ دیکھ کر کے بہت سارے طبقے جو تھے وہ اپنے آپ کو پسماندہ قرار دینے والے تھے. یعنی انہوں نے درخواستیں بھی دی ہوئی تھیں لسانی بنیادوں پر بھی، مذہبی بنیادوں پر بھی، کہ ہمیں بھی پسماندہ قرار دے دیا جائے تاکہ ہمیں بھی نوکریاں مل سکیں. اب ہماری حالت کچھ ایسی لگ رہی ہے کہ جی یہ صرف ایک نوکریوں کی وجہ سے ایک جاب ہے، سچویشن ہے جس میں یہ ملنا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں آئی تھنک دے ہیو فیئرڈ ویری ویل ایز جہاں بھی وہ گئے ہیں ایز کمپیئر ٹو لیٹ اس سے آرڈنری انجینئرس. میں جب اپنی زبانی میں جب پہلے اسٹوڈنٹس کو ایک ڈپارٹمنٹ کے لیے انٹروڈکٹری لیکچر دیا کرتا تھا نئے آنے والے اسٹوڈنٹس کو، تو ان کو میں ہمیشہ پہلا جملہ میرے یہ تھا کہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ NND میں جانے سے بچ گئے. یقین دس از مائی فیتھ کہ انجینئر جو ہے نا ایک بہت محدود سی چیز ہوتی ہے، اور جو وسعت اپلائیڈ فزکس کا سبجیکٹ بیسک آپ کو جو وسعت دیتا ہے وہ میرے خیال سے ویسٹ مغرب میں بھی یہی ہے کہ جہاں انجینئرز ہیں عموماً وہاں پر فزسسٹ کو پریفر کیا جاتا ہے، اور فزسسٹ جو ہیں وہ ایسی نچلے درجے کی جابس پہ عموماً جاتے نہیں ہیں. لیکن بہرحال دوسری چیز جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جابس کے لیے جو پہلے سچویشن تھی کہ آپ انجینئرنگ کی ڈگری لیں تو فلاں جگہ چلے جائیں، وہ ماحول میرے خیال سے پچھلے 50 سالوں میں خاصا تبدیل ہوا ہے پاکستان میں. اب جو پرائیویٹ آرگنائزیشنز ہیں وہ ڈگری بھی شاید اتنا نہ دیکھتی ہوں جتنا کہ آپ کی قابلیت دیکھ کر کے اور آپ کی افادیت دیکھ کے آپ کو جاب دیں گی. ڈگری والی نوکریاں صحیح ڈومیسائل کے ساتھ آپ کو ایک نوکری میں بٹھا دیں گی، ساری زندگی آپ ایکسین بنے رہیں، آپ وہاں سے جو بھی کما سکتے ہیں کماتے رہیں. لیکن جو دنیا میں اوپر جانے کے راستے ہیں نا وہ آپ کو مجھے یقین ہے اپلائیڈ فزکس یا ایسے جیسے سبجیکٹس کے ذریعے ہی جا سکتے ہیں. میں بیسکلی یہ میری ایک امید ہے. تو یہ اس چیز کا آپ ضرور خیال رکھیے گا کہ اپنے آپ کو انڈر بڈ نہ کریں کبھی کہ جی ہمیں بھی اللہ کے واسطے انجینئر بنا لو. بٹ وی ڈونٹ وانٹ ٹو بی انجینئرز، ہم انجینئر سے سپیریئر ہیں. اچھا ویسے بہرحال جابس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں ہر جگہ پریفرنس ملے. تو ایک تو مجھے یہ کہنا تھا کہ اتنی زیادہ مایوس نہ ہوں اس بات سے. ایک چیز کل مجھے خیال آ رہا تھا کہ اگر انجینئرنگ کی ڈگری آپ لیں گے نا تو آپ زیادہ سے زیادہ سندھ کے چیف منسٹر بن سکتے ہیں صرف. لیکن اگر فزکس کی ڈگری آپ کے پاس ہے تو آپ جرمنی کے چانسلر بن سکتے ہیں. خیر یہ تو ایک ایسی رسم سی کہنے کی بات تھی، لیکن یہ کہ اپنے آپ کو اتنی مایوسی کی ضرورت نہیں ہے کہ جی انجینئرنگ کورس اچھا ان کی منوپلی بہت زیادہ ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ منوپلی سے وہ کر کیا لے رہے ہیں. ہمیں تو کبھی بھی ہمارے اسٹوڈنٹس کو رک تو نہیں سکے جو کیلیبر والے اسٹوڈنٹس ہیں. اور یہ گارنٹی سے کر سکتا ہوں کہ ہمارے سارے اسٹوڈنٹس جو اب تک نکلے ہیں آئی تھنک دے ہیو فیئرڈ ویری ویل. ایچ ون آف دیم از اے سکسیس اسٹوری. تو آپ ان سے پوچھیں، ان کے بچوں سے پوچھیں، دے ہیو لیڈ اے ویری گڈ لائف اپلائی فزکس کی ڈگری کی وجہ سے ہی. تو یہ تو ایک بنیادی چیز میں نے کہنی تھی. دوسری چیز جو ہے نا وہ ذرا سی بس اپنے جسے کہتے ہیں نا پنجابی میں کہتے ہیں گلنا کرنے والی خیالات انٹرچینج کرنے کے لیے ہے کہ دنیا میں نا آج کل ڈگریز کا جو کانسیپٹ ہے وہ بہت چینج ہوتا جا رہا ہے. ریسرچ کا بھی چینج ہوتا جا رہا ہے، ڈگریز کا بھی بہت چینج ہوتا جا رہا ہے. بہت ساری یونیورسٹیز میں مغرب میں خاص طور سے برطانیہ کا میں ذکر کرتا ہوں جس کا مجھے تھوڑا سا تجربہ تھا، وہاں پر ایک اوپن ٹائم ہے ڈگریز کے لیے اب کہ 3 سال کے سیٹ کورسز نہیں ہیں کہ آپ گئے آپ نے یہ کیا آپ نے یہ کیا اور آپ کے بعد آپ کو ڈگری ملی اور آپ چلے جائیں. اب بہت زیادہ یہ ہوتا ہے کہ انڈسٹریز والے آپ کو اسپانسر کرتے ہیں. یو گیٹ این اوپن ٹائم ان دا یونیورسٹی. 3 سال کی اگر ڈگری ہے تو وہ آپ 5 سال میں مکمل کریں گے، اور اس کے اندر انڈسٹری والے بھی کچھ اپنے سبجیکٹس پڑھواتے ہیں یونیورسٹی سے. وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کے لیے برین سرجری پڑھا دیا آپ کو اپلائیڈ فزکس کر کے آ رہے ہیں، بلکہ دے ول ہیو اپنی جاب کی اورینٹیشن کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو اورینٹ کرنا ہوتا ہے، اور یونیورسٹی اس کو اپروو کرتی ہے. And they do those courses and then they become more useful for the industry. انجینئر وغیرہ تو اب پیچھے کی چیزیں ہیں. دوسرے یہ کہ میرے خیال سے ہمیں بھی میڈم اس لائن پہ کچھ سوچنا چاہیے. یہ انسٹیٹیوشنل چینج ہو سکتا ہے، یہ اپلائیڈ فزکس ڈپارٹمنٹ سے خالی نہیں ہو سکتا. دوسری میں سمجھتا ہوں ہماری انڈسٹری ابھی اتنی ایڈوانس نہیں ہے یا اتنی فورسینگ نہیں ہے کہ 5 سال کے لیے کسی لڑکے کو ہائر کرے اور یا کسی اسٹوڈنٹ کو ہائر کرے اور وہ کہے کہ بھائی یہ اس کو آپ اس سبجیکٹس میں ٹریننگ دیں. یہ ایک ذرا سا ڈیبیٹیبل سا بھی پوائنٹ بن جائے گا.
دوسرا اپلائڈ فزکس کے لیے یہ ہے کہ کووڈ کی وجہ سے ساری دنیا میں یونیورسٹیز نے کچھ اپنے ٹیچنگ میتھڈز بھی چینج کیے ہیں. بہت سارے لوگ گھر پہ لیکچرز اٹینڈ کرتے ہیں, اس کے اوپر سیمینارز اٹینڈ کرتے ہیں. میرا پوتا ہے مینچسٹر یونیورسٹی میں ہے, تو اس کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ ہفتے میں وہ ایک ہی دن یونیورسٹی جاتا ہے, سارے وقت لیکچرز دیکھتا ہے اور اس کے بعد اس کے پر اسائنمنٹ کرتا ہے اور پھر جمع کرا دیتا ہے. اس کے اندر ریکنسائل آپ لیب کو کیسے کریں گے, یہ مجھے سمجھ نہیں آتا. نہ وہاں پر بھی ایسا ہوا, لیب تو وہاں جانا آپ کو بھی ضروری پڑتا ہے. لیکن اس سلسلے میں میرے خیال سے ہمارے یہاں اوپن یونیورسٹیز ہیں جن کو خاصا تجربہ ہے ڈسٹنٹ لرننگ کا, وہ بھی مدد دے سکتی ہیں کہ ہاؤ یو کین ریکنسائل دا نیو آئیڈیاز ود دی ایگزسٹنس ریکوائرمنٹ آف دی اپلائڈ فزکس ڈپارٹمنٹ. تو یہ ایک لیب کی ایک اسٹیکلنگ پوائنٹ ہوگی, لیکن یہ ایک فیوچر کی طرف راستہ دیکھنے کا ہے. قدیر صاحب کچھ کہنا چاہیں گے اگلے 50 سال میں ڈپارٹمنٹ کے بارے میں, ہاؤ یو فور سی دس. آئی ووڈ لائک ہم ٹو بلڈ ان ٹو دس کہ ایک کووڈ کا ڈسٹنٹ لرننگ کا کوئی تصور جو ہے وہ کس طرح سے کیا جائے. تو یہ 2-4 باتیں تھیں جو میں نے کہنی تھیں آپ سے. میرے ابھی شہزاد صاحب سے بات ہو رہی تھی, اب میرے خیال سے ابھی اس میں بھی بیٹھے ہوں گے. انہوں نے یہ کہا کہ تقریر جو بھی کرنی تھی آپ نے کر لی, ہمیں معلوم ہے آپ کیسی تقریر کرتے ہیں, لیکن آپ اسٹوڈنٹ سے کہیں کہ اگر وہ آپ سے کچھ سوال پوچھنا چاہیں یا آپ سے کچھ انٹریکٹ کرنا چاہیں, لیکن وہ پروگرام کا میرے خیال سے حصہ نہیں ہے, وہ اگر آرگنائزرز اس کو اجازت دیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں. جی, تو میرا یہی کہنا تھا. اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہو, انشاءاللہ آپ ترقی ضرور کریں گے, ترقی کر رہے ہیں, بلکہ اب تو بہت سارے ریٹائر ہو گئے. مطلب مجھے تو یہی حیرت ہوتی ہے اپنے اسٹوڈنٹس کو دیکھ کر کے. اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہو. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ. شکریہ سر. رہبر بھی یہ ہمدم بھی یہ غمخوار ہمارے, رہبر بھی یہ ہمدم بھی یہ غمخوار ہمارے, استاد یہ قوموں کے ہیں معمار ہمارے. انہوں نے شعبہ اپلائیڈ فزکس کو جون 1984 سے آج دسمبر 2021 تک تقریباً 37 ایئرز بے پناہ علم سے نوازا. تقریباً 107 ریسرچ پیپرز میں مختلف نیشنل اور انٹرنیشنل جرنلز میں شائع کروائے. Solar flare problems and its effects on ozone layer depletions and communications of radio wave propagation underwater جیسے بہترین عنوانات پر پی ایچ ڈی طالب علم کو سپروائز کرا. ہمارے ڈپارٹمنٹ کے نایاب ہیرے کو آپ کی بے شمار تالیوں میں اسٹیج پر دعوت دوں گی. پروفیسر ڈاکٹر ایوب خان یوسف زئی صاحب پلیز آئیں اور اپنے علم سے ہمیں بھی آشناس کریں. اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. فبأی آلاء ربکما تکذبان. تم کون سی نعمتیں ٹھکراؤ گے؟ اپلائیڈ فزکس میرے لیے ایک نعمت. میرا جو کیریئر ہے وہ سیکنڈری اسکول ٹیچر. I was teaching in a secondary school, previous پارسی ہائی اسکول میں نے پھر میں نے وہاں سے سی ٹی کیا, بی ایڈ کیا, اور بی ایڈ کرنے کے بعد پھر میں نے اپلائیڈ فزکس میں ایڈمیشن لیا 75 میں. اور اساتذہ کردی میں ڈاکٹر شاہد علی صاحب, عبد القدیر انصاری صاحب نے ہم کو پڑھایا. اور پھر میں نے 78 میں یہاں سے ایم ایس سی کر لیا. ایم ایس سی کرنے کے فوراً بعد میں یونیورسٹی آف بلوچستان میں ایز اے لیکچرر بھرتی ہو گیا. وہاں پر میں نے وہی طرز عمل اختیار کیا جو کہ ہمارے اساتذہ نے ہم کو سکھایا تھا. ٹائم کی پابندی, ریگولر کلاسز, ریگولر لیبارٹری ورک. So I performed 2 years there. Then I go to the Lawrence University, Canada for doing my masters. ایک مہینے بعد پتہ لگا مجھے کہ یہاں ڈاکٹر قدیر صاحب بھی پڑھ چکے ہیں لارنس میں. جی اے روبن اینڈ ڈین لونر ڈسکس اباؤٹ ڈاکٹر قدیر.
تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی وہ تو میرے استاد، میں اپلائی فزکس کا آدمی ہوں. تو اپلائی فزکس کیا ہے؟ اپلائی فزکس جو ہے وہ ڈاکٹر قدیر، ڈاکٹر انصاری، ڈاکٹر شاہد ہیدی، 3 کی اگر بنتی ہے. جہاں اپلائی فزکس کا نام ہے وہاں تینوں کا نام. اب میں اپنے بارے میں کیا بتاؤں. دین میں واپس آیا تو یہاں پہ میں یہ اسسٹنٹ پروفیسر کے عہدے پر مقرر کیا گیا دائیں. اور ہمارے جو حضرت صاحب تھے ہمارے ریفری تھے اور میں نے آج شکر دیا. خیر کچھ ڈپارٹمنٹ میں کچھ ہمارے لمیٹیشنس تھے. آئی کوڈ ناٹ کنٹینیو مائی فردر ایجوکیشن، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ ایجوکیشن کے لیے ضروری ہے کہ پروموشن ہوتا ہے. ایم فل کریں، پی ایچ ڈی کریں، میں اس کے بعد پروموشن نہیں ہو سکتا. تو میں آئی گو ٹو یہاں پہ ڈاکٹر جاوید قمر صاحب نے اسپیس سائنس کا ادارہ قائم کیا تھا. So I was enrolled as a PhD student there in space science. I am first PhD from space science department. اور اب اللہ کا شکر ہے کہ لیکن جو بات ہے وہ وہی اپلائی فزکس کا بیس. انصاری صاحب، قدیر صاحب، شاہد علی صاحب، تینوں کا بیس. ابھی بھی جو ہمارے جو اسپیس سائنس کہتے ہیں بھائی آپ اپلائی فزکس سے آئے تو آپ نے یہاں PhD کیا اور پھر آپ نے کرنے کے بعد پھر لوگوں کو اور کام کرایا. اس طرح سے میجورٹی پیپل فرام اپلائی فزکس ڈپارٹمنٹ دے گو ٹو اسپیس سائنس ڈپارٹمنٹ، دے کنٹینیو دے PhD ایم فل. تو معلوم یہ ہوگا اپلائی فزکس جو ہے وہ ایک مرکز ہے اور جس کے کارندے جو ہیں وہ ہمارے 3 پروفیسر، پائنیئر پروفیسر، اور اس کے علاوہ جاوید علی حسینی اور ہمارے راشد محمد ٹیپو بھی ہیں. تو اب میں آپ سے کیا کہوں. آپ ظاہر بات ہے میں جب میں نے وہاں سے PhD کر لیا پھر میں دوبارہ یہاں پہ ایز اے پروفیسر ہو گیا میں. اور 2011 میں ریٹائرمنٹ ہو گیا. لیکن پھر بھی ہماری میڈم نے، ہمارے کئی صاحب نے ہم کو کہا ابھی آپ یہاں پہ کام کریں ایز اے ایجنٹ پروفیسر. تو میں ایجنٹ پروفیسر ہوں یہاں پر اور کچھ کام بھی کرا رہا ہوں اور کچھ صبح شام پڑھاتا ہوں بھی ہوں. تو اب جو بھی بتا دیا ہے انہوں نے میرے بارے میں کہ صاحب میں نے کتنے PhD کیا ہے، کتنے اسپیس سائنس کے. لیکن جو کچھ PhD ایسے ہیں جو کہ اپلائی فزکس کے اسٹوڈنٹ ہیں، انہوں نے MSc کیا اور انہوں نے PhD کیا انہوں نے اسپیس سائنس میں. میجورٹی جو ہے ویسے ہی. ابھی بیٹھے ہیں یہاں پہ ہمارے کمانڈر صاحب بیٹھے ہوں گے یہاں پہ. کمانڈر علی عباس از اباؤٹ ٹو فنش ہز PhD ان نیوٹرن فزکس. نیوٹرن فزکس کر رہے ہیں، نیوٹرن فزکس کر رہے ہیں کام. اس کا 1-2 مہینے اسٹیمیٹ کرائیں گے اس سے. اس طرح ہی ول مائی 9th PhD اینڈ 9th میں نے MA کرا دیے ہیں. خیر یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی کمال نہیں ہے. کمال ان لوگوں کا، ان لوگوں کا کمال، ہمارا کمال نہیں ہے. کمال ان لوگوں کا ہے کہ انہوں نے مجھے کیسا ٹرین کیا. ڈاکٹر شاہد ہیدی، ڈاکٹر عبدالقدیر، ڈاکٹر انصاری صاحب. کمال نہیں کیا، میرا کوئی کمال نہیں ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ ہمارا اپلائی فزکس ڈپارٹمنٹ اور پھلے پھولے اور آئندہ 50 سال میں. شکریہ میڈم، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا مجھے. جزاک اللہ سر. میں مائک پر اب مدعو کرنا چاہوں گی اپلائیڈ فزکس کی آن بان شان ڈپارٹمنٹ کی ماضی، حال، مستقبل کو کہ وہ آئے اور اپنے زرین خیالات سے سامعین کے ساتھ شیئر کریں. بھرپور تالیوں میں پروفیسر ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹا یہ آپ بیجا تعریفیں کرنے سے اجتناب کریں. ہم کچھ نہیں ہیں اور ہم جو کچھ ہیں، جو کچھ بھی آپ کے سامنے ہے وہ اپنے اساتذہ کی وجہ سے ہیں. اور یہ سلسلہ نبی اکرم سے آج تک چلا آ رہا ہے اور انشاءاللہ آگے بھی چلتا رہے گا تا قیامت ایسے ہی رہے یہ گلشن نبات. کل کی جنرل ایکسائٹمنٹ اور حبر دبر میں جو کچھ میں سوچ کے آیا تھا گھر سے وہ میں یہاں کہہ نہیں سکا اور اس میں بہت بڑی کوتاہی مجھ سے ہو گئی.
جس کا ذمہ میرے ذمہ لگایا گیا تھا کہ ہمارے ایک درینہ ساتھی ڈاکٹر نجیب صدیقی کا ذکر جس انداز میں ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو سکا۔ میں آپ لوگ سب لوگوں سے معذرت خواہ ہوں کہ ڈاکٹر نجیب صدیقی کی کنٹریبیوشن ہمارے شعبے میں بے انتہا ہے۔ یہ وہ شخص تھے جنہوں نے انڈسٹریل الیکٹرانکس اینڈ کنٹرول کی لیبارٹری قائم کی ڈپارٹمنٹ آف اپلائیڈ فزکس میں۔ انہوں نے پی ایل سیز کا ٹریننگ کٹس بنوائیں اور انسٹال کی، اور بہت سارے ہمارے طالب علم جنہوں نے انڈسٹری میں جا کے کنٹریبیوشن کیا ہے وہ اس پی ایل سی کے اوپر پروگرامیبل لاجک کنٹرولر جنرل ٹرمز میں اس کو کہا جاتا ہے، اس کے اوپر جو ٹریننگ لے کر نکلے ہیں وہ انہوں نے انڈسٹری میں اپنے آپ کو انجینئر سے بہتر ثابت کیا ہے۔ ڈاکٹر نجیب صدیقی کا 1-2 سال پہلے انتقال ہوا۔ ہم سب کو ان کی مغفرت کے لیے دعا مانگنی چاہیے اور ان کے لیے جو ہے نیک جذبات کا اظہار کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے ان کی دعا کریں کہ ان کو جنت فردوس میں جگہ دیں۔ ڈاکٹر نجیب صدیقی کا علم جو اٹھایا تھا وہ علم اب یعنی انڈسٹریل الیکٹرانکس اینڈ کنٹرول اینڈ انڈسٹریل آٹومیشن کا علم اب ہمارے کچھ ساتھ ڈاکٹر ممنون اختر کے، ڈاکٹر تو نہیں ہے اب، مطلب پروفیسر ممنون اختر کے ہاتھ میں تھما دیا گیا ہے۔ پروفیسر ممنون اختر نے بہت محنت کر کے اس میں مزید ایڈوانسمنٹ کی ہیں۔ میری خواہش یہ تھی کہ اس تقریب سے پہلے ہم انڈسٹریل الیکٹرانکس اور کمیونیکیشن کی لیب کو منسوب کرنے ڈاکٹر نجیب صدیقی کے ساتھ، اور انشاءاللہ بہت جلد، لیکن وہ جلدی میں ہو نہیں سکا، لیکن انشاءاللہ بہت جلد ہم آپ تمام لوگوں کو زحمت دیں گے کہ آپ لوگ آئیں ہمارے پاس اور اس لیب کو جو ڈاکٹر نجیب صدیقی کے نام سے ہم منسوب کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ اگلے 3-4 ماہ میں، اور آ کے اس کا افتتاح کریں۔ ابھی میرے دوست درینہ ساتھی تشریف لائے ہیں ہمارے درمیان، وہ ہیں پروفیسر ڈاکٹر خورشید اطہر صدیقی۔ میں یہ ذکر کل کرنا چاہ رہا تھا لیکن کل یہ اپنی لالچ کی وجہ سے تشریف نہیں لائے۔ مجھے بڑی دیکھ کے ڈاکٹر صاحب کو خوشی ہو رہی ہے۔ میرے نزدیک اگر کوئی فزسسٹ پاکستان میں ہے تو وہ ڈاکٹر خورشید اطہر صدیقی ہیں۔ یہ میرے بچپن کے ساتھی ہیں، اور یہ شخص جب پی ایچ ڈی کرنے جا رہا تھا اور میں نیا کینیڈا سے واپس آیا تھا اور میں اپنے دوستوں کے درمیان بیٹھا تھا تو وہاں ان کا ذکر آیا، ان کا کہ کل وہ صبح کل سپلائی کر رہے ہیں، وہ ہمارے درمیان آ نہیں سکتے، ان کی جگہ خالی ہوئی ہے، اور اس نے یہ کہا ہے کہ قدیر سے بولو کہ وہ اپلائیڈ فزکس جائے
वहाँ पर जाकर नौकरी करें। मैं जो अप्लाइड फीस में हूँ खुर्शीद की वजह से, ये बातें ज़िमनी तौर पर थी। मुझसे जो कहा गया है कि मैं प्रेजेंट और फ्यूचर ऑफ अप्लाइड फिजिक्स के ऊपर बात करूं। प्रेजेंट आपके सामने है। प्रेजेंट दरख्शां है, रोशन है। हमारा बुनियादी जो रोल था और जिस पैराडाइम पे हम तीनों ने, डॉक्टर अज़हर, डॉक्टर शाहिद और मैंने, कंसेंसस था इस चीज़ के ऊपर हमारे दरमियान कि हमने वक्त के साथ चलना है। 70s का ज़माना सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी का ज़माना। हमने सेमी टेक्नोलॉजी में अपने आप को कंसंट्रेट किया। 80s का ज़माना कंप्यूटर्स का ज़माना था। नया नया यहाँ माइक्रो कंप्यूटर आया था। 77 में पहली चिप, माइक्रो प्रोसेसर चिप आई थी और हमारा कंसंट्रेशन जो हार्ड कंप्यूटर साइंस जिसको कहते हैं वो नहीं था, बल्कि हमने माइक्रो प्रोसेसर्स के ऊपर अपना कंसंट्रेशन रखा। और उसमें जो मेजर कंट्रीब्यूशन है माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने का, वो 1985 का बैच का है। इनको प्रोजेक्ट दिए गए थे कि आपने माइक्रो प्रोसेसर ट्रेनर्स बनाने। एक ग्रुप को 8080 दिया था। 8080 माइक्रो प्रोसेसर उस वक्त कॉमन था। दूसरे ग्रुप को Z80 का माइक्रो प्रोसेसर दिया था और तीसरे ग्रुप को 6802 मोटोरोला का माइक्रो प्रोसेसर था, उसके ऊपर काम करने के लिए दिया गया। और जितना कुछ इन्होंने सीखा उस प्रोजेक्ट के अंदर, वो इनकी पूरी ज़िंदगी कामयाब हुआ। और आज 85 का ग्रुप यहाँ बैठा हुआ है और उनका एक कंट्रीब्यूशन उन्होंने वो रिटर्न करने आया है अपनी नॉलेज जो उन्होंने यहाँ से की, इसी ओर से जो गेन किए थे इस शोबे के लिए। ज़ुबैर, खटक, सबूही, मसूद भाई हमारे हैं, फरीद जैदी साहब, ये सारे लोग, और हमें एक और इनके साथी का, दो साथियों का वो मरहूम हैं, हमें नहीं भूलना चाहिए। एक का नाम था अलीम, जिसने जाकर इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स जो उस वक्त नया नया कायम हुआ था उसमें अपनी धाक बिछाई थी। और दूसरा शख्स जो हम में नहीं है, बड़े रिसेंटली उनका इंतकाल हुआ है, वो है मोहम्मद हनीफ। और मोहम्मद हनीफ ने जहाँ पर जो पीसीबी वगैरह के और दूसरे जो सिस्टम्स डेवलपमेंट के सिलसिले में एक कंपनी कायम की थी अमेरिका से वापस आकर, और एक कामयाब जहाँ पर एक एंटरप्रेन्योर की हैसियत से सामने आया था। Having all said that, what is the future? फ्यूचर क्या होगा, आगे क्या करेंगे हम, ये मेरा टास्क दिया गया है।
اور کل بھی اس کے اوپر سوال ہوا تھا. اتنی دور دیکھنا کہ 50 سال میں کیا ہونا ہے. آئی تھنک میرا علم اتنا زیادہ نہیں ہے کہ میں 50 سال تک کوئی چیز پریڈکٹ کر سکوں. لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ نیکسٹ 20-25 سال میں ہم کس طرف جا رہے ہیں. کس طرف جا رہے ہیں اور ہمیں اس کے اوپر بات کرنی ہے. ہم نے 4 ایریاز کو چوز کیا ہے جس میں ہم نیکسٹ 1-2 دہائیوں میں اپنے آپ کو کنسنٹریٹ کریں گے، اپنے پیراڈائم کے اوپر قائم رہتے ہوئے. ایک ایریا ہے رینیویبل انرجی کا. گلوبل وارمنگ کا ایشو پوری دنیا کو اس وقت لے کے بیٹھا ہوا ہے. ہمیں فاسل فیول سے ہٹنا ہے، اس میں ہمارا ایک کنٹریبیوشن ہونا ہے. ایز اے ہیومینٹی کے بیسس کے اوپر میں بات کر رہا ہوں. ہمارے پاس ہے کیا جس کے ذریعے سے ہم فاسل فیول سے اپنے آپ کو کم سے کم کرتے ہوئے آگے کی طرف بڑھیں. رینیویبل انرجی ہمارے لیے ایک راستہ ہے، اور پاکستان میں بے تحاشا پوٹینشیل رینیویبل انرجی کا ہے. ہمیں انرجی ڈسٹریبیوشن اور انرجی پروڈکشن کا پیراڈائم جو کہ بہت پرانا پیراڈائم سے اس سے ہٹنا پڑے گا. یہ لیول ایسے ہیں جس کو سیاسی طور پر ہینڈل کیا جانا چاہیے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کو سیاسی طور پر ہینڈل نہیں کیا جا رہا، کیونکہ ہمارے حکمران سائنسدانوں کی باتیں سننے کو تیار نہیں ہیں. ہمارے انڈسٹریلسٹ سائنسدان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہمارے بیوروکریٹ سائنسدان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں. یہ المیہ ہے. دنیا نے جو بھی ترقی کی ہے، جن ملک نے ترقی کی ہے، انہوں نے اپنے سائنسدانوں کی باتیں سنی ہیں، سائنس کی بات سنی ہے. MBAs کی باتوں کو نہیں سنا. سائنس پہ کنسنٹریشن کرنا ہے، اور کوالٹی سائنس کے اوپر کنسنٹریشن کرنا ہے. انرجی کی ڈسٹریبیوشن، انرجی کی پروڈکشن سینٹرلائز اسٹیٹ کی بجائے ہم نے پورے ملک میں اس کو ڈسٹریبیوشن اور اس کی کنزمپشن کو جو ہے اسپریڈ آؤٹ کرنا ہے. یہ پیراڈائم ہے، یہ میرا پیراڈائم، یہ میری سوچ ہے. اینڈ آئی ایم پراؤڈ آف اٹ کہ دنیا میں اور دوسرے سائنسدان میری سوچ سے ایگری کرتے ہیں کہ اسپریڈ اٹ آؤٹ. جہاں جہاں سورسز ہیں وہاں استعمال کرو، اور جہاں جہاں انرجی کنزمپشن ہے وہاں پر اس حساب سے انڈسٹری لگاؤ. یہ سوچ کو جنرلی ایک نام دیا جاتا ہے جو کہ آپ کے لیے نیا ہوگا.
وہ کہلاتا ہے سائنرجیٹکس. سائنرجی، کوہیرنٹ انرجی. اور دنیا میں آپ نے ترقی کرنی ہے تو آپ نے سائنرجیٹکس کے پرنسپلس کو سمجھنا ہوگا. ڈاکٹر خورشید نے مجھے ایک کتاب دی تھی ہرمان ہاکن کی سائنرجیٹکس کے اوپر، اور میں نے اس سے سیکھا تھا کہ سبجیکٹ کیا ہے. یہ فزکس کا سبجیکٹ ہے، ہمیں اس کے اوپر توجہ دینی ہوگی. پہلا سلوشن یہ ہے کہ آپ کے ملک کے اندر 55 ملین کاؤ ہیڈس ہیں. ان کاؤ ہیڈ سے کے گوبر سے ہم گیس جنریٹ کر سکتے ہیں. ہر گاؤں میں، ہر جگہ کے اوپر آپ نے جو ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، ریاست نے اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے کہ وہاں پر پروڈیوس کریں بایو گیس اور اس کو استعمال کریں اسی گاؤں کے اندر. یہ کانسیپٹ ہے. ذرا تھوڑا سا اکیڈمک ہو رہا ہوں میں معذرت کرتا ہوں اس بات کے اوپر. دوسرا، سولر انرجی. پاکستان ایک ایسا علاقہ ہے جس کو سولر ایفلوئنس کہتے ہیں ہم اس کو سائنٹیفک ٹرمینالوجی میں. اور سولر ایفلوئنس جو ہے وہ پاکستان میں دنیا میں سب سے زیادہ ہے. تقریباً یہ ٹچ کر رہا ہے 5 کلو واٹ پر میٹر پر آور انرجی. اتنا بڑا علاقہ بلوچستان کا ہمارے لیے خالی پڑا ہے جہاں پر ہم یہ انرجی جنریٹ کر سکتے ہیں. اور بلوچستان کا علاقہ سب سے زیادہ سولر انفلوئنس ہمیں دیتا ہے. نمبر 3، ہائیڈل. ہائیڈل انرجی آپ نے ریکنسٹرکٹ کرنا ہے، ری کنفیگر کرنا ہے اپنی نہروں کو. سب سے بڑا نہری نظام دنیا کا پاکستان میں موجود ہے. آپ نے اس کو ریکنسٹرکٹ کرنا ہے کہ آپ سائفنس ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے ریز کریں پانی کو اور اس کے بعد اس کو ڈراپ کریں. تو آپ لوکلی 5 کلو واٹ، 10 کلو واٹ، 15 کلو واٹ، 20 کلو واٹ کے پاور جنریٹرز پروڈیوس کر سکتے ہیں جو ہمارے گاؤں کو، جو قریب کے گاؤں کو الیکٹریسٹی پرووائڈ کر سکتے ہیں. اور چوتھا ایریا جو کہ سندھ میں خاص طور پر مجھے افسوس ہے کہ وہ آدمی جس نے اس کے اوپر ایک ریسرچ کی ہے ہماری ڈپارٹمنٹ میں موجود ہیں، ڈاکٹر ذیشان عالم نیّر. وہ یہاں پر ہمارے پاس موجود، ہماری اس تقریب میں موجود ہیں. کیونکہ ہمیں بڑے بڑے کرنے کی بجائے چھوٹے لیول کے اوپر ہم کر سکتے ہیں. جام چھوڑوں سے لے کر راجستھان کی سرحد تک، راجستھان سے لے کر جام چھوڑوں کی سرحد تک ایک ونڈ ٹنل ہے، بڑی ہائی سپیڈ آپ کو جو ہے پوٹینشیلی بڑی ہائی سپیڈ آپ کو ونڈ ویلوسٹی ملتی ہے جہاں پر آپ بڑے بڑے لگا سکتے ہیں پلانٹس انرجی پروڈیوس کرنے کی. فائنلی بات یہ ہے کہ میں بہت اوور ہو رہا ہوں کیونکہ اکیڈمک بات ہے تو اوور کر رہا ہوں. دوسرے کے اوپر میں نے کل بات کر دی. رینیویبل انرجی کے علاوہ نینو ٹیکنالوجی سے کوئی
کوئی فرق نہیں کر سکتا کہ یہ ڈومیننٹ ایریا ہوگا، وہ دنیا بھر میں ڈومیننٹ ایریا ہوگا۔ پھر آج کے دور میں 5G 6G کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اپلائیڈ فزکس یہاں کیا کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے؟ اگر آپ اس ٹیکنالوجی کو سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ ٹیکنالوجی جو ہے اس میں بہت زیادہ بینڈ وڈتھ کی ضرورت پڑے گی اگر آپ 5G اور 6G کی اور ایون 4G کے اوپر جاتے ہیں۔ ایک یوزر جس کو ایئر انٹرفیس کہتے ہیں جو کہ آپ استعمال کرتے ہیں، اب اس سے موسٹلی لوگ فیملیئر ہوں گے، لیکن جو نیچے بچھی ہوئی ٹیکنالوجی ہے وہ تمام کی تمام فائبر آپٹکس کے اوپر ہے، اور یہ ایریا ہے ٹیلی کمیونیکیشن کا۔ اور ہمارے یہاں ڈاکٹر رفیق فیصل رفیق صاحب ایسے ہیں جو کہ اس پہ کام کر رہے ہیں، ہمارے ڈپارٹمنٹ میں فیوچرسٹک کام کر رہا ہے۔ اینڈ فائنلی جو ایریا ہے اس کے اوپر میں نے کل ذکر کر دیا تھا، ایمبیڈڈ سسٹم والا، جو کہ ہمیں ٹرین کرے گا فار آرٹیفیشیل انٹیلیجنس۔ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا، آپ نے میری بات تحمل سے سنی، اور میں اپنی بات یہاں ختم۔ شکریہ سر۔ ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستان میں، ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستان میں، ہمیں بھی یاد کر لینا چمن میں جب بہار آئے۔ میں مدعو کرتی ہوں اسٹیج پر جناب محمد سلیم اظہر صاحب کو کہ وہ آئیں اور ویژن اینڈ فیوچر گول آف ایسوسیشنز آف پاکستان فزسسٹ آف پاکستان پر اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ آپ کی بے شمار تالیوں میں جناب محمد سلیم اظہر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں تمام سامعین اور شرکاء کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے ہماری اس کوشش کو اور ہمارے تمام رفقا کی کہ 50 سالہ گولڈن جوبلی کا انعقاد کیا جائے۔ آپ سب نے اپنی قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر یہاں تھوڑا سا وقت ہم کو بھی دیا، اور ماشاءاللہ کل بھی اور آج بھی بہت قابل صحت افزا تعلیم کے حوالے سے بات چیت ہوئی، اور اپلائیڈ فزکس کے مستقبل کے لیے بہت سارے پروگرامات کا اعلان کیا گیا اور کچھ وعدے بھی کیے گئے۔ میرا نام محمد سلیم اظہر ہے، 78 کے بیچ سے ہوں، چوتھا بیچ تھا ہمارا اپلائیڈ فزکس کا، اور ہم جو طلباء تھے کلاس کے اس میں سے 6 یا 8 لوگوں نے یہ کوشش کی کہ تعلیم کی ترویج و ترقی کے لیے اور ڈپارٹمنٹ کی بہتری کے لیے کوئی کام کیا جائے۔ تو اس طرح سے ایک چھوٹا سا گروپ تشکیل دیا گیا، اور یہ ایگزامپلس آف پاسٹ ورک فرام 1980 آنورڈ۔ تو انہینسمنٹ آف ایجوکیشنل میٹیریلز، اس سلسلے میں میرا جب امریکہ جانا ہوا تو ہمارے احمد شہزاد صاحب جو ہمارے گروپ کے انچارج تھے وہ وہاں پر پروفیسر لگ گئے تھے، تو وہاں سے پھر فائبر آپٹکس کی کچھ میٹیریل اور کورس میٹر میں لے کر یہاں پر آیا جو ڈپارٹمنٹ میں انٹروڈیوس کیا گیا۔ کنڈکشن آف ٹیکنیکل سیمینارز اینڈ ورک شاپس، اس کے بعد یہاں پر احمد شہزاد صاحب خود آئے اور ٹیکنیکل سیمینارز اور ورک شاپس وغیرہ کی۔ اس وقت بھی جو طلباء یہاں موجود تھے ان کو یاد ہوگا، اور کچھ اس میں سے پاس آؤٹ ہو کر جا چکے ہیں۔
کراچی یونیورسٹی اور NED یونیورسٹی کے لیے تقریباً 10 سے 15 ہزار بکس امریکہ سے یہاں منگوا کر دونوں یونیورسٹیز میں بھیجی گئیں، جو وہاں کے طلباء کے فائدے کے لیے لائبریریز میں رکھی گئیں، جس کا اعلان قدیر صاحب نے بھی کیا تھا اور ہمارے ڈپارٹمنٹ میں دی گئی. لیبس کے لیے جو ضروری کٹس تھیں وہ بھی ہم لوگوں نے پرووائڈ کی وہاں سے، جس میں زیادہ تر ہاتھ ہمارے جو گروپ کے سربراہ تھے احمد شہزاد صاحب، ان کی کاوشیں تھیں. اور تقریباً 4 سال پہلے ہم لوگوں کے ذہن میں ایک بات اور آئی اور ڈپارٹمنٹ سے قدیر صاحب نے اس طرف توجہ دلائی کہ بہت سارے طلباء اب اپلائیڈ فزکس میں آنے لگے ہیں اور لوگوں کا رجحان بڑھ رہا ہے، لیکن کچھ طلباء مالی مشکلات کی وجہ سے شاید کنٹینیو نہ کر سکیں. تو پھر ہم لوگ سر جوڑ کر بیٹھے اور قدیر صاحب کی سربراہی میں ایک پروگرام تشکیل دیا گیا، جس کے تحت پچھلے 4 سالوں سے صرف ہمارا والا گروپ ٹرانسپورٹیشن اور سیمسٹر فیس پہ طلباء کی مدد کرتا ہے، جس کو سلیکٹ کرتے ہیں قدیر صاحب اور ان کی ٹیم، مامون اور ڈاکٹر ضیاء. پھر ہم ان کا انٹرویو کر کے ان کو فائنلی اسائن کر دیتے ہیں اس تھوڑی سی اسکالرشپ کے لیے. سلائڈ چاہیے تھی. ایک پروگرام یہ بھی ہے کہ ڈپارٹمنٹ میں جو نئی لیبس ہیں وہ بنائی جائیں تاکہ طلباء زیادہ سے زیادہ استفادہ حاصل کر سکیں. قدیر صاحب نے ابھی اس کا ذکر بھی کیا ہے. مختلف قسم کی لیبس کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں. The purpose of this non-profit and apolitical group is to foster, maintain and support a mutually beneficial relationship between alumni and the Department of Applied Physics to meet its short-term and long-term goals and help its graduates to succeed in their careers. ہم نے جو گروپ بنایا، ہماری آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے اور جتنے بھی ہمارے بعد آنے والے ایلومنائی ہیں کہ وہ اپنی پوری توجہ، کوشش، محنت اور لگن کے ساتھ ہماری مدد کریں، ہمارے ساتھ شامل ہوں اس ایسوسی ایشن میں، تاکہ یہ مقاصد حاصل کیے جائیں ڈپارٹمنٹ کی ترقی و ترویج کے لیے، الٹیمیٹلی جس کا فائدہ اسٹوڈنٹس کو ہوگا اور آگے چل کر یہی طلباء ملک اور قوم کے بہتر طور پر کام آ سکیں گے. جیسے کہ قدیر صاحب نے بتایا کہ تقریباً تمام پورے طبقے میں انجینئرنگ لے لیں، لیگل لے لیں، فورسز کا کام لے لیں، سب جگہ ہمارے طلباء وہاں اپنی کاوشوں سے بہتر خدمات انجام دے رہے ہیں. ہمارا گول یہ ہے ٹو ہیلپ اپلائڈ فزکس ڈپارٹمنٹ بیکیم اے سیٹ آف ڈیلیورنگ ایکسیلنس ان ایجوکیشنل اینڈ نیشنل لیول بائی اسٹیبلشنگ اے لائف لانگ ریلیشن شپ بٹوین دا اپلائڈ فزکس ڈپارٹمنٹ اینڈ اٹس ایلومنائی. ڈپارٹمنٹ کے اندر بھی بہت ساری تبدیلیاں ضروری ہو جاتی ہیں، لیکن اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنے، اس طرف توجہ دلانے کی ضرورت رہتی ہے. تو یہ ایلومنائی ایسوسی ایشن اس مقصد کے لیے بھی کام کرے گی انشاءاللہ. آپ سب کی اس میں شرکت ہو، زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کی رائے ہم تک آئیں اور فزیکلی اور سوشلی اور فائنینشلی اگر ہیلپ ہوتی رہے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ ڈپارٹمنٹ کو 4 چاند لگیں گے اور زیادہ سے زیادہ طلباء اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے اور ایزی میں سے ٹیلنٹڈ طلباء بھی پھر آگے آ سکیں گے. Future plans to help Applied Physics Department achieve its short-term and long-term goals by developing required infrastructure and human resources via alumni, volunteer help and assistance. ابھی تک جو میں نے اس گولڈن جوبلی ارینجمنٹ میں دیکھا کہ کچھ بیچز بہت زیادہ ایکٹیو ہیں
اور کچھ نہیں ہے. تو ایک چیز میں یہ واضح کرتا چلوں آج ہی کے دن سے کہ یہ ایلومنائی کا جو گروپ ہم نے بنایا تھا 6 لوگوں نے 1978 بیچ کے, یہ بیچ وائز کبھی بھی اپنے آپ کو پروپیگیٹ نہیں کرے گا. وہ زیادہ اچھے تو جو وہ میرا خیال ہے, میں سمجھتا ہوں کہ میں واضح پیغام دے سکا ہوں اپنے تمام ساتھیوں کو, میرے ساتھی مجھ سے سینئر مجھ سے جونیئر, میرے تمام اساتذہ اکرام اور معزز حضرات. مجھے امید ہے کہ وہ اس پیغام کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے. آخر میں ریکویسٹ یہ کہ گولڈن جوبلی کے اختتام کے بعد ہم سب لوگ جو اس وقت ایڈ ہاک کمیٹی کے ممبر ہیں بیٹھ کر ایک طریقہ کار متعین کریں گے کہ اس کو کہ آگے کیسے بڑھایا جائے. تو اس میں ڈاکٹر مامون اور ڈاکٹر ضیاء یا قدیر صاحب کسی کو بھی آپ لوگ ای میل کر سکتے ہیں, یا گروپ پہ گولڈن جوبلی گروپ بھی بن گیا ہے اس پہ بھی کر سکتے ہیں. واٹس ایپ پہ کسی بھی گروپ پہ اپنی آرا سے ہمیں ضرور مطلع کریں, میری اس میں مدد ہو جائے گی. تو ہمیں اس پروگرام کو بنانے میں, سنوارنے میں, چلانے میں آسانی. اس پروگرام کو فائنلائز کرنے کے لیے اور خیر و خوبی سے انجام پانے کے لیے ایک ایڈ ہاک کمیٹی ہم نے بنائی, جس کا یہاں پر چیف کوآرڈینیٹر میں سینئر کوآرڈینیٹر صاحب ہیں, اقبال صاحب ہیں, عرفان صاحب ہیں, اور ڈاکٹر ضیاء ہیں, ڈاکٹر مامون ہیں, قدیر صاحب ہمارے سرپرست ہیں, ہر چیز میں ان کی مدد چاہیے ہوتی ہے, اور ان کی مدد کا میں شکریہ ادا کروں گا. ان سب باتوں کے ساتھ میں اپنے پروگرام کو امید ہے کہ واضح کر دیا ہوگا میں نے. مزید اگر کوئی سوال ہو تو اس فورم پہ نہ کریں کیونکہ یہاں ٹائم نہیں ہے, لکھ کے آپ بھیج سکتے ہیں, میں یہاں بیٹھا ہوں میرے نام سے. جزاک اللہ خیر. شکریہ سر. سردی کے موسم کو مزہ دوبارہ کرنے کے لیے تمام حاضرین محفل کے لیے کیمسٹری لابی میں چائے کا انتظام کیا گیا ہے. ابھی نماز اور چائے کے بریک کے بعد 6:10 پہ یہ پروگرام پھر سے شروع کیا جائے گا. آپ سب سے درخواست ہے کہ وقتی پابندی کریں اور یہاں پہ دوبارہ آ جائیں. جن میں اکیلے چلنے کا حوصلہ ہوتا ہے, جن میں اکیلے چلنے کا حوصلہ ہوتا ہے, ان کے ہی پیچھے قافلہ ہوتا ہے. آپ کی بے شمار تالیوں میں اسٹیج پر آنے کی دعوت دیتی ہوں ہمارے مہمان خصوصی وائس چانسلر یونیورسٹی آف کراچی پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود عراقی صاحب کو. آپ کی بے شمار تالیوں میں ڈاکٹر عراقی. میں ایک بار پھر ڈین فیکلٹی آف سائنس پروفیسر ڈاکٹر ناصرہ خاتون سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں. اب میں اسٹیج پہ مدعو کروں گی ڈاکٹر پروفیسر اظہر احمد انصاری صاحب, ایکس چیئرمین اپلائیڈ فزکس. آپ کی بھرپور تالیوں میں ڈاکٹر اظہر صاحب. بے شمار تالیوں میں اب میں دعوت دیتی ہوں ڈاکٹر عبد القدیر صاحب کو. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, انچارج آف ڈپارٹمنٹ آف اپلائیڈ فزکس میم فریدہ فاروق. منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر, منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر,
مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. میں دعوت دوں گی ڈاکٹر ضیاء الرحمان کو کہ وہ اس مائک پر آئے اور ہماری کچھ کامیاب سٹوریز کے بارے میں آپ سے ڈسکس کریں. السلام علیکم. سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا محترم شیخ الجامعہ کا کہ انہوں نے وقت نکالا اور اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں موقع دیا کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ سکیں. یہ جو سیشن ہے یہ بیسیکلی سکسیس سٹوریز آف اپلائیڈ فزکس کے بارے میں ہے. یوں تو آپ جتنے یہاں بیٹھے ہیں وہ ایک سے بڑھ کر ایک سکسیس سٹوری ہے, لیکن ہم نے چونکہ ہمارے پاس ایک لمیٹڈ ٹائم ہے اس کی وجہ سے ہم نے چند ایک ان میں سے ایگزامپلس کے طور پہ کچھ لوگوں کو سلیکٹ کیا ہوا ہے جن کو ہم یہاں پہ بلائیں گے اور وہ اپنے ایکسپیرینسز ہمارے اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کریں گے اور ان کو بتائیں گے کہ ان کی ترقی کا راز کیا تھا, انہوں نے اپنی جو ایکسلنس اچیو کی اپنے کیریئر میں وہ انہوں نے کیسے کی اور اپنے ہمارے اسٹوڈنٹس ان سے کیا سیکھ سکتے ہیں. یہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس یہاں بیٹھے ہیں ہمارے الومنائی جو بیٹھے ہیں جو سکسیزفل سٹوریز ہیں ہمارے سارے کے سارے, ان سب نے اپنی اپنے کیریئر میں ایکسلنس اچیو کی ہے اور ہم سب جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں یہ سب اپنے اساتذہ کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہماری رہنمائی کی اور ہم نے ان سے سیکھا, آپ نے بھی, اور جس کی وجہ سے جو بھی آپ نے یا ہم نے مقام حاصل کیا وہ ان کی وجہ سے تھا. تو ہم نے سوکھی ہوئی شاخوں پہ لہو چھڑکا تھا, پھول اب بھی نہ کھلتے تو قیامت کرتے. تو میں اپنے اساتذہ سے کہنا چاہوں گا کہ جن شاخوں کو آپ نے سینچا تھا, جن پودوں کو آپ نے سینچا تھا, انہوں نے قیامت تو برپا کی لیکن اپنے اپنے میدان میں کامیاب رہے اور انہوں نے آپ کا نام روشن کیا, ڈپارٹمنٹ کا نام روشن کیا. ان کی تمام کامیابیاں, ہماری تمام کامیابیاں وہ آپ کے نام ہیں, آپ کی وجہ سے ہیں. ہم ایک دفعہ پھر آپ کو سلام پیش کرتے ہیں. اور اب پروگرام میں آگے بڑھتے ہوئے ہماری سکسیس سٹوریز کی ایک لمبی لسٹ ہے جو ہم یہاں پہ شیئر کر سکتے ہیں کہ کون کون اس میں موجود ہے, لیکن سب سے پہلے جن شخصیت کو میں دعوت دینا چاہوں گا کہ وہ ہمارے ساتھ یہاں پہ تشریف لائیں, ان کا تعارف اگر میں آپ سے پروفیسر ڈاکٹر اسلم بیگ ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں, میرا خیال ہے آن لائن موجود ہیں. سر اگر آپ مجھے سن سکتے ہیں تو پلیز ویو کیجیے, تھینک یو. پروفیسر ڈاکٹر اسلم بیگ صاحب ہمارے ڈپارٹمنٹ کے پہلے بیچ کے الومنائی ہیں, جو فرسٹ بیچ یہاں سے پاس آؤٹ ہوا تھا اس کے الومنائی ہیں پروفیسر ڈاکٹر اسلم بیگ صاحب. اور پروفیسر ڈاکٹر اسلم بیگ صاحب انڈاؤٹیڈلی فزکس کے میدان میں پاکستان کے سب سے بڑے فزسسٹ ہیں, سب سے بڑا نام ہے پروفیسر ڈاکٹر اسلم بیگ صاحب. اسلم بیگ صاحب نے میرا خیال ہے 100 کے قریب جو ہے وہ ایم فل اور پی ایچ ڈی پروڈیوس کیے ہیں, سینکڑوں کی تعداد میں ان کے انٹرنیشنل جرنلز میں پیپرز ہیں. ان کی اور کیا کامیابیاں ہیں وہ اگر میں آپ کو لسٹ پڑھ کے سنانا شروع کروں تو میرا خیال ہے ہمیں اتنا ٹائم بیت جائے گا کہ ہم آگے کسی اور کو دعوت نہ دے پائیں. اس لیے میں چاہوں گا کہ اسلم بیگ صاحب خود مائک پہ آئیں اور اپنے ہمارے ساتھیوں کو آگاہ کریں کہ انہوں نے کیا کامیابیاں حاصل کی اور کیسے حاصل کی. اوور ٹو یو اسلم بیگ صاحب. Is indeed a great pleasure to be part of this golden jubilee. لیکن میں اس میں جو سب سے پہلے کہنا چاہوں گا کہ وائس چانسلر عراقی صاحب اور آپ کے ڈین صاحب اور جو انچارج ہیں, پلس میرے بہت ہی محترم استاد دوست قدیر خان صاحب, شاید زیادی ابھی بیٹھے نظر نہیں آئے مجھے. میں نے جو یونیورسٹی میں داخلہ لیا تو دیٹ واز وے بیک ان 1971, بلکہ جب میں کراچی پہنچا تو اس وقت یہ انڈیا سے وار ہماری شروع ہوئی تھی, انہوں نے بم پھینکا تھا, ایک دھوئیں کا بادل تھا جو آسمان تک جا رہا تھا, اسی کو فالو کرتے کرتے ہم کراچی پہنچے. دین آئی وینٹ ٹو کراچی یونیورسٹی. تو ایڈمیشن لینے کے لیے وہاں جب مجھے فضل صاحب نظر آئے تو میں نے ان سے کہا کہ آئی وانٹ ٹو گیٹ ایڈمیشن ان فزکس. تو وہ کہنے کے فزکس کی بجائے اپلائڈ فزکس میں آ جاؤ کیونکہ یہ نیا ڈپارٹمنٹ ہے, ابھی شروع کیا ہے اور اس میں ہم الیکٹرانس پڑھائیں گے, سالڈ اسٹیٹ پڑھائیں گے. تو بہرحال آئی گاٹ ویری مچ انکلائنڈ. کلاسز شروع ہوئیں تو پڑھنا شروع کیا.
وہاں جو سب سے ڈیشنگ ٹیچر تھے وہ تھے اظہر انصاری صاحب. اتنا زبردست ان کا پوسچر پڑھانے کا اور اتنے انرجیٹک, مزہ آتا تھا کلاس اٹینڈ کرنے کا. یہ سولو سے پڑھاتے تھے, ڈیکر کی بک کو فالو کرواتے تھے, لیکن اتنے فرینڈلی شاید کوئی اور ٹیچر ہو. پھر ہمیں جو اٹامک فزکس پڑھائی ڈاکٹر اسلم خان نے, اور اس کے بعد پھر چند ایک اور بھی ٹیچر تھے, شاہد انصاری, یہ لوگ فزکس میں تھے. جب میں نے ایم ایس سی کری تو پھر آئی گاٹ ایم فل ایڈمیشن لے لیا فزکس میں. لیکن ایک چیز میں بتاؤں گا کہ یہ جتنے بھی اس وقت ٹیچر تھے وہاں پہ, شاہد زیدی صاحب اور قدیر, اظہر, دے ور سو گڈ فرینڈز کہ ان کی باتیں ایسی ہوتی تھیں کہ جیسے پتہ نہیں سائنس ساری انہی کو آتی ہے. They were talking about super conductivity in those days, early 70s کی بات ہے, اور دنیا بھی اس کے بارے میں کچھ اور سوچتی تھی, but they were discussing it. پھر جب میں نے ریسرچ شروع کی تو ڈاکٹر سمر حسنین, اس نے جو ہمیں ٹرین کیا, اب تو رات کے 9:30 بجے آخری بس جاتی تھی, اس میں بیٹھ کے گھر جانا, اور یہ وہ ٹریننگ تھی جو میرے اتنے کام آئی کہ جب میں پی ایچ ڈی کرنے کے لیے امپیریل کالج گیا تو وہاں جاتے مجھے انہوں نے لیبارٹری میں بھیج دیا. دے ور سو امپریسڈ مائی کیپیبلٹیز ٹو رن دا اکوپمنٹ, اور ان کو مینٹین کرنے کے لیے انہوں نے کہا یار آپ کو پی ایچ ڈی کی ضرورت نہیں ہے, ضرورت آلریڈی پی ایچ ڈی ہو, تو گیو می اے جاب ایز اے ریسرچ اسسٹنٹ. ودن 2 years میں نے پی ایچ ڈی کی تھیسس لکھی, بٹ ان 2 سالوں میں انہوں نے مجھے وہاں سے اٹھا کے جرمنی بھیج دیا کہ وہاں جا کے ایک نئی لیبارٹری سیٹ کریں تاکہ سنکروٹون ریڈیشن پہ کام کیا جائے. ڈاکٹر سمر حسنین آلریڈی وہاں پہ تھے, یہ ڈاسبری میں کام کرتے تھے, مجھے بون یونیورسٹی بھیج دیا گیا, تو وہاں میں نے پھر لیبارٹری بنائی. اچھا, ان دا مین ٹائم یہ بتا دوں کہ جو ہمارے ٹیچر تھے دے کیم ٹو انگلینڈ, جیسے خورشید صدیقی صاحب تھے, یہ نوٹنگم آ گئے پی ایچ ڈی کرنے, عفان غازی وہاں پہ آ گئے, سمر یہ تھے مانچسٹر میں, اور پھر شاہد زیدی صاحب بھی انگلینڈ آ گئے پی ایچ ڈی کرنے. اور مزے کی بات, جیسے قدیر نے کہا تھا کہ اس زمانے میں یہ سیمی کنڈکٹر کی بات تھی, ہی وینٹ ٹو پروفیسر جان شر جو کہ دنیا کا مانا ہوا ایک فزسسٹ تھا, اس کے ساتھ پی ایچ ڈی کی. بہرحال یہ ہمارے وہ ٹیچر ہیں جنہوں نے ہمیں گروم کیا. بون یونیورسٹی میں آئی واز ورکنگ ود نوبل laureate پروفیسر وولفگنگ پال, وہاں میں نے اپنے آپ کو بڑا اچھا اسٹیبلش کیا. سمر بھی ہمیشہ میری مدد کرتے تھے, اور وہاں جب میں کافی کام کیا تو پھر 85 میں مجھے ڈاکٹر سلام صاحب نے کہا کہ یو ہیو ٹو گو بیک ٹو پاکستان, کہ وہاں پہ تھیوریٹیکل فزکس ہو رہی ہے لیکن ایکسپیریمنٹل فزکس کی کمی ہے. تو میں نے کہا سر یہاں اچھا میں خاصا سیٹ ہوں, بون یونیورسٹی میں میری جاب بھی ہے. تو وہ کہتے نہیں آپ نے جانا ہے. ہی روٹ اے لیٹرز ٹو آل دی وائس چانسلرز, اور امیجن کریں کہ ان کے لیٹر کے ریٹرن میں مجھے آزاد کشمیر یونیورسٹی میں پروفیسرشپ 1985 میں آفر ہوئی. اور میں نے پھر سلام صاحب کے پاس گیا, میں نے کہا میں کہاں جاؤں, کہنے لگے قائد اعظم یونیورسٹی جوائن کرنا, جنہوں نے مجھے اسسٹنٹ پروفیسر ہائر کیا تھا, آفر کیا تھا. سو آئی کیم ٹو کراچی. جالبی صاحب وائس چانسلر تھے, میں نے سوچا کراچی یونیورسٹی میں کیوں نہ رکوں, کیونکہ میری اپنی پرانی لیبارٹری بھی ہے. لیکن رفیع صاحب مجھے لے کے گئے, جالبی صاحب, لیکن جالبی صاحب نے کوئی مجھے گھاس نہیں ڈالی. تو دین آئی ٹوک نیکسٹ فلائٹ, آئی وینٹ ٹو قائد اعظم, وہاں میں نے جا کے کام شروع کیا. اور پھر وہ میں نے جو گدھوں کی طرح کام کیا, لٹرلی وہی ٹریننگ تھی کہ کام جو ہم نے اپلائیڈ فزکس ڈپارٹمنٹ سے سیکھا تھا اسی کو آگے لے کے چلے. میں نے لیبارٹری بنائی لیزر اسپیکٹروسکوپی کی, اور اس لیبارٹری کو میں نے ورلڈ لیول تک اس کو ریکگنائز کیا, کروایا, اور وہاں سے بہت سارے پیپرز پبلش کیے. 35 لوگوں نے پی ایچ ڈی کی, اور more than 100 they have got MPhil. And they are all serving in different organizations. ہماری R&D کسی بھی یونیورسٹی میں چلے جائیں, جہاں بھی جائیں گے اس کا چیئرمین کم از کم میرا اسٹوڈنٹ تو رہا ہی ہوگا جو میرے ساتھ MPhil انہوں نے کی. 3 میرے اسٹوڈنٹ ایسے ہیں, 3 اسٹوڈنٹس ایسے ہیں, they got professorship in US. اب یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں کہ یہاں سے پی ایچ ڈی کریں اور جا کے پروفیسر لگ جائیں امریکہ میں, تو I feel so proud. لیکن یہاں آنے کے بعد یہ بھی ہوا کہ مجھے گورنمنٹ نے کوئی بہت ہی سپورٹ کیا. یہ کیرا کے ساتھ, نیس کام کے ساتھ, پی ایچ سی کے ساتھ میرے ایسے ریلیشنز تھے کہ I was helping them at the same time I was gaining a lot.
تو گورنمنٹ آف پاکستان نے مجھے تمغہ امتیاز دیا، پھر ستارہ امتیاز دیا، پھر ہلال امتیاز دیا. اس سے کیا چیز ہو سکتی ہے؟ I feel so, and this is all due to my sincere teachers. یہ بہت ویژنری ٹیچرز تھے اور ہیں، لیکن ہماری دوستی اب تک رہی ہے. یونیورسٹی کے زمانے میں ہم لوگ لنچ بھی ساتھ کرتے تھے. وہاں پہ ایک صدیقی صاحب ہوتے تھے، وہ گھر سے پکا کے لاتے تھے، لیکن مزہ آتا تھا کھانے کا. لیکن یہ بات ہے کہ ٹیچر کے ساتھ لنک اور آپ کی اپنی جسے کہتے ہیں نا خواہش ٹو لرن مور، یہ ہم میں بہت زیادہ تھی. جعفر حسینی جب ہمارے ساتھ تھے تو میرا خیال ہے کہ ہم صبح سے لے کے وہ رات تک وہاں پہ کام کرتے تھے وداؤٹ اینی بریک. اور یہ ایک ایسا ٹرینڈ سیٹ کیا تھا اسلم خان صاحب نے کہ ہمیں ریسرچ میں اتنا انہوں نے ان کیا. پھر سمر حسنین نے مجھے سیسمی پروجیکٹ میں انوالو کیا. سیسمی پروجیکٹ یہ ہے 16 نیشنز کا پروجیکٹ ہے جو جارڈن میں لگا. Later I became the founder director science, or it is only due to summer کہ I was brought to international scenario پہ میں نے پھر کام کروایا اس کا. Then I was given مختلف جو فیلوشپس ہوتے ہیں، الیگزینڈر ہمبولڈ فیلوشپ یا فل برائٹ فیلوشپ. آج کل I am working in نیشنل سینٹر آف فزکس. ریٹائرمنٹ تو کافی عرصے سے ہوئی ہے، لیکن ابھی بھی I am still young اور انرجیٹک ابھی بھی ہوں. مجھ سے ایک دفعہ منسٹری والے نے پوچھا کہ آپ کی ایج کیا ہے، بیکاز یو لک ویری ینگ. تو میں نے کہا ڈاکٹر عطاء الرحمان -10 years. تو دین دیر واز اے بگ لاف. تو کہنے لگا پھر تو آپ ابھی مزید 10 سال اور چل سکتے ہیں. تو دس از دا وے ہاؤ یو ریئلی ڈو یور ڈیووشن، یور ورک. اور آخر میں تو یہی کہوں گا کہ جو انہوں نے قدیر صاحب نے جو ایک ویژن دیا ہے نیکسٹ ایئرس کا، اس میں ایک چیز مسنگ تھی جو آپ کو کرنا چاہیے، اباؤٹ واٹر اسکیئرسٹی. اس کے بارے میں بھی سوچیں کہ ہمارا جو واٹر لیول ہے وہ بہت ڈاؤن جاتا جا رہا ہے. آئی تھنک وی ہیو ٹو تھنک اباؤٹ اٹ، اور اپلائڈ فزکس ڈپارٹمنٹ شوڈ ٹیک اے لیڈ. اس وقت دیر آر لاٹ آف فنڈنگ از اویلیبل. اپلائڈ فزکس شوڈ اپلائی ٹو پاکستان سائنس فاؤنڈیشن. آپ کو 5-10 کروڑ تک کوئی مسئلہ نہیں ہے وہاں پہ فنڈنگ نہ مل جائے آپ کو. بٹ یو ہیو ٹو ڈیزائن یور پروجیکٹس جہاں پہ کچھ نہ کچھ آپ اس کو جیسے کہتے ہیں ڈیلیوریبل. تو منی از دیئر اینڈ ول از نیڈیڈ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سر ہمارے ساتھ ویڈیو لنک کے تھرو شرکت کرنے کے لیے. اب میں دعوت دوں گی فارمر ہیڈ آف HR فلپس پاکستان، بھرپور تالیوں میں جناب عبدالقادر جیلانی صاحب. السلام علیکم. محترم وائس چانسلر، محترم اساتذہ اور ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. میرا نام محمد عبدالقادر جیلانی ہے اور میں 1982 کا بیچ کا MSc ہوں. اور بیفور آئی اسٹارٹ مائی پریزنٹیشن میں بتانا چاہوں گا کہ جب انٹر کے بعد میں نے BSc کرنا شروع کیا تو 2 چیزیں بڑی نگیٹو وائبس مجھے لوگوں سے ملی. ایک تو لوگوں نے یہ بتا دیا کہ اگر BSc کے بعد MSc کرو گے تو لیکچرر لگو گے، اور دوسری بات یہ کہا کہ اچھی جگہ شادی بھی نہیں ہو سکے گی. تو یہ بڑی ایک عجیب سی فیلنگ کے ساتھ میں نے BSc کیا. اور BSc کرنے کے بعد لیکن جب میں نے MSc کیا اس کے بعد مجھے احساس ہوا کہ یہ بات بالکل غلط تھی اور یہ نہیں تھی. کین آئی چینج دا سلائڈ؟ کریئر جب میں نے شروع کیا تو سب سے پہلا جو میرے لیے ایشو آیا وہ یہ آیا کہ ایک مارکیٹ میں ایک پرسیپشن تھا کہ MSc کی ڈگری کی ویلیو نہیں ہے. یہ کہا گیا کہ MSc آپ کریں گے، اس کے بجائے اگر آپ الیکٹرانکس انجینئرنگ کر لیتے تو بہت اچھا رہتا. اور لیکن جو چیز مجھے سپورٹ کرتی تھی وہ اچھی اسکولنگ تھی، اچھا کالج سے میں نے پڑھا تھا، اور اس کے علاوہ بہترین لرننگ تھی میری ڈپارٹمنٹ آف اپلائڈ فزکس بیکاز آف دا سیمسٹر سسٹم. ڈاکٹر اطہر احمد انصاری اور ڈاکٹر شاہد زیدی، ان سے میں نے بہترین پڑھا تھا، اور کمیونیکیشن میری بہتر تھی. تو اس کی وجہ سے یہی میرا ایک اسٹرانگ پوائنٹ تھا کہ میں اپنا کریئر اچھا کر سکوں گا. اور میں نے دیکھا
کہ اور یہ سوچا کہ میں کس طریقے سے کریئر کے چیلنجز کو میٹ کروں گا. نیکسٹ سلائڈ پلیز. جب اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ میں پروفیشنل فیلڈ کے اندر اترا, دین آئی ڈڈ ناٹ لک بیک. اس پہ ساری تفصیل مینشنڈ ہے. اس میں کی امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ آئی اسٹارٹیڈ مائی کریئر ایز اے ٹریننگ انجینئر ود ورلڈ وائڈ ٹریڈنگ کمپنی جو سانیو کے ایجنٹس تھے. پھر میں نے نیشنل کنٹریکس میں شفٹ کیا اپنے آپ کو, اور اس کے بعد پھر میرا فلپس پاکستان میں ان کی سروس آرگنائزیشن میں اپوائنٹمنٹ ہو گیا. اور 7-8 سال کے بعد آئی گاٹ این اپرچونیٹی ٹو گو ٹو مڈل ایسٹ ٹو ورک آن ڈیپوٹیشن فار 4 ایئرس, جہاں پہ میں ریجنل سروس مینیجر مڈل ایسٹ اینڈ افریقہ کے طور پہ میں نے کام کیا. اور پھر الٹیمیٹلی میں نے HR میں بھی کام کیا. آئی بیکیم دا ہیڈ آف ہیومن ریسورسز HR. دین آئی 25 ایئرس, کوارٹر سینچری میں نے فلپس میں کام کیا. اور اس کے بعد پھر میں موو ہوا سیکورٹی پیپرس لمیٹیڈ میں. وہاں پہ میں نے پروڈکشن دیکھی, سیلز دیکھی, اور جنرل مینیجر IT اور IMS کے طور پر میں نے اپنا کریئر جو ہے نا وہ 35 سال کمپلیٹ کیے. 2 کمپنیز, ایک الفتیم اور ایک مڈل ایسٹ کی دوسری کمپنی عبداللطیف اینڈ جمیل کمپنی, دونوں سے میں نے آفر ڈکلائن کی. میں نہیں جا سکا, میرے پرسنل لیول ایشوز تھے, اس کی وجہ سے میں نہیں گیا تھا. تو اگر آپ اس پہ ایک نظر دیکھیں تو 5 کمپنیز میں نے کام کیا اور 2 کمپنیز میں نے ڈکلائن کیا, میں نے نہیں جوائن کیا. تو یہ اس بات کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ MSc کی ڈگری اپلائیڈ فزکس میں کوئی اہمیت رکھتی ہے, اور اس کی لوکل مارکیٹ بھی ہے اور انٹرنیشنل مارکیٹ بھی ہے. نیکسٹ سلائڈ پلیز. اس میں نے پوائنٹس تو کافی جوائن لکھے ہیں یہاں پہ, لیکن میں اگر اس میں جو مزید امپورٹنٹ پوائنٹس اگر میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں تو وہ یہ ہے کہ میرے پاس جو بیسک اپنے کریئر میں آگے بڑھنے کے طریقے تھے, یا جو مجھے کامیابی دلانے کی چیزیں تھیں, اس میں MSc کی ڈگری تھی اور میرا ایکسپیرینس تھا جو میں مستقل حاصل کرتا رہا, اور اچھی کمیونیکیشن اسکلس تھیں جس میں انگلش اور اردو دونوں بہت مناسب میں بولا کرتا تھا. تو اس لحاظ سے اسٹوڈنٹس کو میسیج میرا یہی ہے کہ کمیونیکیشن اسکلس پہ جو ہے نا بہت زور ہونا چاہیے, تاکہ اچھی کمیونیکیشن سے آپ کو آگے چیزیں مل سکیں اس کے اندر. اور ایک اچھے کارپوریٹ سٹیزن کا بھی ہونا آپ کے لیے بہت ضروری ہے. اگر آپ یہ سوچیں گے کہ میں اکیڈمیکلی بہت اچھا کام کر لوں گا, پروفیشنلی کام کر لوں گا, تو اس سے نہیں ہوتا ہے. تو ان دس وے آئی پروگریس مائی سیلف ان دا کریئر. نیکسٹ سلائڈ پلیز. یہ میں نے ایک یہاں پہ سیئنگ لکھی, بڑی کامن ہے کہ بیہائنڈ ایوری سکسیزفل مین دیر از اے وومن, اور اینڈ کر کے میں نے چھوڑ دیا ہے بیہائنڈ ایوری فیلڈ وومن دیر از اے مین. ہو سکتا ہے کچھ لوگ ایگری کریں اس سے. تو میں کامیاب کیوں نہیں ہوتا, اگلی سلائڈ پہ دیکھیے. آئی ہیڈ 3 women behind me, my mother, my wife and my daughter. And more to it, واپس اسی سلائڈ پہ رہیے. And more to it, my son. میں اپنے بیٹے کا یہاں نام مینشن ضرور کرنا چاہوں گا, because he is doing PhD from Caltech, اور وہاں پہ وہ میڈیکل انجینئرنگ میں کر رہا ہے. اور جو ہم نینو ٹیک لیب کا ہم ذکر کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, میں نے اس سے کہا ہے کہ بھائی تم اگر مارس سے نیچے آؤ تو ہماری بھی مدد کر دینا کچھ نہ کچھ اس کے اندر, کیونکہ کیلٹیک تو وہ انسٹیٹیوٹ ہے جہاں سے لوگ مارس پہ جاتے ہیں. مینٹور سے میں نے جو نام لیا میں ضرور لینا چاہوں گا, اس میں ڈاکٹر اظہر احمد انصاری اور ڈاکٹر شاہد زیدی صاحب کا, کہ ان سے جو ہم نے سیکھا ہمیں بہت کامیابی دی. Last slide. Do not underestimate the power of MSc degree in applied physics from University of Karachi. That's very clear. اور مشتبہ اور ریحان جعفری صاحب بیٹھے ہیں, انہوں نے ایک ہمارے MSc کے زمانے ایک پوسٹر بھی بنایا تھا. اس کے ورڈنگس تھے, لرننگ الیکٹرانکس از نو پکنک بٹ ود اپلائڈ فزکس اٹس ورتھ اٹ. So that is the conclusion کہ کامیابی کے لیے آپ کو MSc اپلائڈ فزکس کی ڈگری اگر آپ کے پاس ہے تو اس سے زیادہ بہتر کوئی چیز نہیں ہے. میرا یہ بڑا کلیئر میسیج ہے, اور 35 سال کی محنت کے بعد یہ آج یہ بات میں کہہ رہا ہوں. میں
Thank you very much. थैंक यू सर। अब मैं दावत दूंगी एक्स एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम पोर्चुगल, भरपूर तालियों में जनाब जावेद जलील खटक साहब। Bismillahirrahmanirrahim. Respected Vice Chancellor, Dean, Faculty of Sciences, Honorable Dr. Azhar Ahmad Ansari, I don't see Dr. Shahid, but I must take his name, and Dr. Qadir. Assalamu alaikum ji. I actually kind of got lost along the way from science to a different field altogether, but it's really overwhelming to be here today in the same university, on the same grounds where I used to roam around with my very dear friends, my batchmates from 1985 batch, and we are here again today. And I see all my wonderful professors that I have the highest of admiration and respect for, and who are not only professors, but mentors, people who build our characters to go ahead and succeed in the world. They taught us not through any stringent measures, but they taught us through giving us the confidence that we were capable of doing whatever we put our minds to. And so we had this ability, this understanding, this belief that we can take on any challenge and face it with whatever we had in us. Thank you, Dr. Saab. Thank you to all my teachers. So what happened? How did I end up in the Foreign Service of Pakistan? I'll just briefly give you a bit of a perspective of the multiple careers that I hopped between, Foreign Office being the longest of them. Initially, I wanted to be in the military, so I took the exam for Military College Jhelum. I got in. My eyesight was weak, so I was kicked out of there. So I had to do my FSC, privately. Then I ended up in Karachi University. I did my BSc in Applied Chemistry. And then I very clearly remember walking into Dr. Azhar Saab's office after I had done my BSc, and I said, "Sir, this is my result sheet. Do you think I can get admission in applied physics?" And I still remember so vividly. He said, "Yes, I think you will qualify. You should just go and, deposit the fee." And I couldn't believe myself. But there I was. And then I remember the first day in the class, again, Dr. Saab saying, "Oh, so you're 50, huh? Usually, half of you succeed." I'm so lucky that I was among the half of the class that eventually did succeed in getting the degree in applied physics. But let me tell you, it is not that piece of paper or that degree that I got. It was the way how to deal with situations, how to face challenges, the values that Dr. Saab and my other professors taught us, that I was able to take up challenges wherever I wanted to. I was very lucky that after my completion of degree, myself and two of my other dear friends were offered the opportunity to teach in the department. And then we all took the exam for radar engineers at the Civil Aviation Authority. And so we left for Civil Aviation Training Institute in Hyderabad. And then we were asked to sign a contract for, what is it called? The bond, yeah, the life bond for 20 years. And we said, we are not doing it. So we just left Karachi and we came here. I joined another company called Next Computers. And then I ended up in ABM Data Systems. I worked there for 5 years. And then I decided to join the civil service. What made me believe that I could take up the most competitive exam of the country? I thought to myself,
if I can do the triple integrations and differentiations and all the difficult problems that I faced in the Department of Applied Physics, what is the, civil service exam? So I took the subjects which I had never studied. I took history of India and Pakistan, journalism, history of the United States, and Pashto, which is my mother tongue. And I ended up in the Foreign Service of Pakistan. I've had the privilege of serving my country in foreign countries, starting from the United States of America, South Africa, Romania, then I was Consul General in Dubai, and finally, I was the ambassador of Pakistan to Portugal. Not Portugal's ambassador, but Pakistan's ambassador to Portugal. And and let me tell you, it was indeed a unique honor to fly the country's flag abroad. And so, the foundation laid here in this university, in this department, helped me go through life like a breeze. And I am extremely grateful to my very honored, my very respected, my very dear teachers who gave me that foundation. There was a mention by Dr. Kadir. I'm very grateful to him for acknowledging the work that we did while we were in the department. And I'd like to share it with you, actually. How did it happen? So it was like we moved from the MSc previous to MSc final class, and there was a science fair being held in the university. And we saw that the Dawood College of Engineering and Technology was able to get the first prize and the gold medal and whatever it was. So Zubair is sitting here, and Masood and Fareed, who were, we sat together and we said, why can we not get the first prize in the science fair? Why cannot we compete with Dawood College of Engineering and NED and all the other engineering universities that participate in that science fair? And so we decided, and we had the good luck of having our wonderful teachers who would give us the opportunity to take on any challenge. And we said, next year, we are going to win that science fair. And that was the time, as Dr. Kadir Saab rightly said, of microprocessors. So we thought, let us take a challenging project that we can do as our MSc final project. So Zubair, my dear friend, ended up getting from the department 8088 processor, and I was given the task of programmable microcontroller using 6802 microprocessor. And so we worked very hard, as much as we could. And then one fine morning, we found out that the science fair has already begun. And this was after we had done our master's final. And I said, how is that possible? We are not there in the science fair. How? So I remember, sir, coming up to you and saying, sir, the science fair has begun. So Dr. Saab said, have you made your projects operational? I said, we will make it operational. We'll make sure. So all of us who had made the projects, we got together and we said, by tomorrow morning, all our projects have to be completed, operational, working. Mushtaba Saab is sitting there, he's smiling, he remembers how it was. So we slept in the lab that night. We worked all night, the whole day, all night, and I remember we were able to make all our projects fully operational by the morning. We actually got hold of a dear friend of ours who was actually from Dawood College of Engineering, but a dear friend of ours. He is an excellent engineer. His name is Ali Kurani. I still meet him. We brought him, and his wife didn't know where her husband had gone, and she was trying to frantically call everybody and find out where he was. But we had actually taken hold of him, took him to the lab, and all the projects were functional by the morning.
And I remember dumping all of them in my car and taking them to the gymnasium, which was the venue for the science fair. We had to push some people around so that we could make room for our tables. We put all our projects there. And the visit by Mr. Javed Jabbar, sir, the education minister then, was due in about another half an hour or so. And to cut the long story short, I mean, I take pleasure in remembering that, but let me cut it short. We were able to win that science fair as the best department all over country. Do not underestimate your degree of MSc Applied Physics. You are the best of the best. We were given, at that time, sir, $500,000 rupees as for winning the first prize. And I remember Dr. Saab had mentioned we were able to buy 4 Amstrad computers for the Department of Applied Physics. So what you want to do with the degree of the Department of Applied Physics is entirely up to you. You can make anything out of it that you want to. Yes, you have to put your, everything in it. But there is nothing stopping you. Based on the degree of MSc of Applied Physics, I was able to get admission after evaluation in a university in the United States where I was posted. It is equivalent in the United States to the degree of BSc Engineering. So have no doubt about your degree. I hope I'm not transgressing my time too much, but sir, give me a couple of minutes and I'll conclude. So that's the story. So after I joined the Foreign Service, my ministry knew that I had come from an IT background. So I set up in the Ministry of Foreign Affairs the first local area network connecting 25 Pakistan missions abroad with the headquarters, where I had about 75 different offices connected through local area network. I worked in the ministry for about 3.5 years, much more than the usual tenure. And in recognition of my work there, the Foreign Secretary gave me the best possible posting in the Foreign Office, and that was my first posting to Washington, D.C. in the United States. So, you set the limit of where you want to go with your degree. I am so overwhelmed by being here, by being among my friends and my professors. I really don't have the words. I'm at a loss of words to express the joy that I have felt listening once again to Dr. Saab, to Dr. Qadir Saab, to Shahid Saab. I'm extremely grateful. Let me stop before I start getting emotional. Thank you very much. Thank you so much, sir. Janab Ahmad Rehan Jafri Sahab, entrepreneur, industrial automation and development founder and owner of C&M Engineering, को आपकी पुरजोर तालियों में इस तकरीब में दावत देती हूँ कि वो अपनी कामयाबी के बारे में हमें कुछ अपनी ज़बानी बताएं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. जनाब मोहतरम वीसी साहब, मौजूदा असातिज़ा, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबरान और नौजवान तलबा व तालिबात, आपको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम. मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि डिपार्टमेंट की मौजूदा क़यादत और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने जिस अनथक काविशों से ये इवेंट मुनक़िद किया और आपने बैच 1982 की तरफ से मुझे मौका दिया कि मैं अपनी कुछ गुजारिशात पेश कर सकूँ. डिपार्टमेंट की मौजूदा क़यादत इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करने में मौजूदा तलबा व तालिबात की इस कोशिश की दोनों ने बहुत तारीफ़ की है, लेकिन जैसे कहते हैं जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है. जहाँ इस इवेंट के इनेकाद में हमें आपस में मिल बैठने का मौका मिला, वहाँ मेरे लिए ये एक आई ओपनर भी है. मैं एतराफ़ करता हूँ कि पिछले 30-40 सालों से मैं अपनी दुनिया में ही मगन रहा और
میں نے ڈپارٹمنٹ کے معاملات میں کوئی خاطر خواہ کنٹریبیوشن نہیں کیا۔ میں سلام پیش کرتا ہوں ان تمام ایلومنائز کو، خصوصی طور پہ ڈاکٹر شہزاد، سلیم اثر صاحب، ABM کے زبیر صاحب، خٹک صاحب اور باقی تمام معزز لوگوں کے جنہوں نے بے لوث خدمت کی ہے ڈپارٹمنٹ کی اور ہر معاملے میں ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کھڑے رہے ہیں۔ میں جو نوجوان طلباء و طالبات سے اپنی اس کوتاہی پر شرمندہ ہوں اور اپنے ایلومنائی نوجوانوں نے جو ہم ایلومنائی کو پیغام دیا ہے وہ ہمیں پہنچ گیا ہے کہ ہم نے ڈپارٹمنٹ کے معاملات میں ڈپارٹمنٹ کی معاونت کرنی ہے، اور ہم وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ کہ آئندہ اپنی تمام تر سہولات کو، اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروکار لاتے ہوئے اپنی کیپیسٹی میں ڈپارٹمنٹ کی معاونت کرتے رہیں گے۔ میں میڈم چیئرمین ڈاکٹر ضیاء، جناب ممنون اختر اور جناب سلیم اثر صاحب اور دیگر محترم حضرات سے وعدہ کرتا ہوں کہ بیچ 1982 انشاءاللہ ڈپارٹمنٹ کی خدمت کے لیے ہمہ وقت حاضر رہے گا۔ میں یہاں یہ وضاحت کر دوں کہ ہم کیونکہ پہلی دفعہ گولڈن جوبلی میں شرکت کر رہے ہیں، ایک گولڈن جوبلی منعقد ہوئی ہے اور ہم سب شرکت کر رہے ہیں اور بیچ وائز شرکت کر رہے ہیں، اس لیے میں نے بیچ کا ذکر کیا، لیکن ڈاکٹر اثر صاحب کی جناب اثر صاحب کی جو یہ درخواست ہے کہ ہم کلیکٹیولی سارے کام کریں اور کسی بیچ کو ریپرزینٹ نہیں کریں، یہ اپنی جگہ بالکل درست ہے، لیکن اس موقع پہ یہ بات میں نے اس لیے کی۔ ہمارے اساتذہ جناب ڈاکٹر احمد انصاری صاحب، ڈاکٹر عبد القدیر صاحب اور ڈاکٹر شاہد حسین صاحب نے لگ بھگ 50 سال اس ڈپارٹمنٹ کی خدمت کی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق ان کو اپنی رحمتوں سے نوازے اور ان کے صدقہ جاریہ کو قبول کرے۔ اور پھر جب ہم ڈپارٹمنٹ کی معاونت کی بات کرتے ہیں تو یقینی طور پہ یہ اساتذہ ہمارے آئیڈیل ہونے چاہیے اور بقول ڈاکٹر ضیاء کے ہمیں ان کی چال چلنی چاہیے۔ جس دور میں ہم نے اپلائیڈ فزکس میں داخلہ لیا، ہمیں یہ تسلیم کرنے میں کوئی عار نہیں کہ ہم نے داخلہ اس وجہ سے لیا کہ ہم FSc BSc میں انجینئرنگ کالجز کے کمپٹیشن میں پیچھے رہ گئے تھے، اور بہت سے طلباء ایسے ہی ہوتے تھے اس زمانے میں۔ کمپٹیشن بہت ٹف تھا، کچھ ڈومیسائل کے بھی انتظامی معاملات تھے، کچھ کمپٹیشن بھی تھا، اور کچھ ڈاکٹر شہزاد کے مطابق میرٹ وہ ہوتی تھی جس میں اسٹوڈنٹ میمورائز کرتا تھا، اس کی اسکل کوئی میموری نہیں ہوتی تھی۔ بہرحال میں بھی بہت سے ایسے طلباء بھی تھے، جیسے مس سبوہی نے کل یہاں تقریر میں کہا کہ وہ اپنے فزکس کے ذوق سے یہاں تشریف لائیں، ایسے ہمارے گروپ میں بھی کچھ 1982 کے گروپ میں بھی طلباء تھے۔ سہیل احمد ضیاء صاحب تھے، جناب کے علیم صاحب تھے مرحوم، اور جناب نجیب صاحب تھے، یہ اپنے فزکس کے ذوق میں ڈپارٹمنٹ میں آئے تھے، لیکن ہم ان نالائق طلباء میں سے تھے جو اتفاقیہ اپلائیڈ فزکس میں آ گئے تھے۔ لیکن داخلہ لینے کے بعد پہلے سیمسٹر میں ہی فزکس اور پھر الیکٹرانکس سے مجھے عشق ہو گیا، اور وہ اس عشق میں آج تک مبتلا ہوں، اور اس کا کریڈٹ سارا میرے اساتذہ کو جاتا ہے اور میرے ساتھ کے طلباء ساتھیوں کو جاتا ہے۔ جیسے کہ کل ڈاکٹر قدیر صاحب نے فرمایا کہ فزکس ایک بہت واسٹ فیلڈ ہے اور اس کے عام وائڈلی اسپریڈڈ ہیں اور زندگی کی تقریباً ہر ڈائمنشن میں موجود ہے۔ فزکس ہمیں میتھ کو اپلائی کرنے کا موقع دیتی ہے۔ ہم نے جو میتھ اپنے اسکول میں اور اپنے کالجوں میں پڑھا، اس وقت پڑھتے ہوئے ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ پتہ نہیں کہاں استعمال ہوگا۔ ہمیں اپلائیڈ فزکس میں آ کے اس بات کا اندازہ ہوا کہ یہ میتھ یہاں اپلائی ہوتا ہے، اور ہمارے لیے فزکس میتھ کو آسان کر دیتی ہے سمجھنے کے لیے۔ میں نے اتنا میتھ کی کلاسوں میں نہیں سیکھا جتنا فزکس پڑھنے میں سیکھا
اور الیکٹرانک کو اپلائی کرنے میں سیکھا۔ فزکس کا ایک بہت براڈ پراسپیکٹیو ہے۔ ہمارا ڈپارٹمنٹ ہمیشہ سے کچھ اسپیشلائزیشنز آفر کرتا ہے تاکہ طلباء اپنے آپ کو کسی ایک فیلڈ میں الائن کر لیں۔ ہم نے جیسے الیکٹرانک اسپیشلائزیشن فیلڈ کے طور پہ سلیکٹ کی، ہمارے ٹائم میں سالڈ اسٹیٹ کی بھی اسپیشلائزیشن تھی، ہمارے ساتھ ہی کچھ طلباء نے سالڈ اسٹیٹ کی اسپیشلائزیشن بھی کی، اور اوشنوگرافی کی اس وقت اسپیشلائزیشن بھی تھی، ہمارے طلباء نے وہ بھی سلیکٹ کی، لیکن زیادہ تر طلباء نے الیکٹرانک ایز اے اسپیشلائزیشن سلیکٹ کری، اور میں نے بھی الیکٹرانک ایز اے اسپیشلائزیشن سلیکٹ کری۔ آج کے طلباء کے لیے بھی میرا یہ پیغام ہے کہ آپ ڈپارٹمنٹ جو آپ کو اسپیشلائزیشن آفر کر رہا ہے اس پہ توجہ کریں، اس کو سلیکٹ کریں، اور اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد اس میں نالج گین کریں، اور اس کو پھر اپنے زندگی کے کیریئر میں آگے بڑھائیں۔ جس سیگمنٹ میں مجھے یہاں بلایا گیا ہے، اس سیگمنٹ کا تھیم ہے سکسیس۔ جتنے بھی یہاں ایلومنائی بیٹھے ہیں سب مجھ سے بھی بہت بڑے بڑے کامیاب ایلومنائز ہیں، اور سب یہ جانتے ہیں کہ کامیابی نام ہے جد و جہد مسلسل کا۔ سکسیس بغیر کسی جد و جہد کے نہیں حاصل ہوتی۔ سکسیس نام ہے جد و جہد کا، اپنی صلاحیتوں کو تلاش کرنے کا، انہیں بہتر بنانے کا، اور خود کو تخلیق کرنے کا۔ یہی ایک ٹیکنیک ہے سکسیس کی۔ اور سکسیس آدمی یقینی طور پہ اپنے کسی گولز کو فالو کرنے کے لیے کرتا ہے، کسی گولز کو اچیو کرنے کے لیے کر رہا ہوتا ہے۔ گولز میری نظر میں گولز صرف آپ کی خوبیوں اور خامیوں کا امتحان ہوتے ہیں۔ آپ نے جب آپ کے پاس فیلئر آتا ہے تو وہ آپ کو قدرت ایک چانس دیتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو کریکٹ کر لیں۔ ہم نے فزکس ڈپارٹمنٹ میں یہی سیکھا۔ ہمارے اساتذہ نے خاص طور پہ ہمارے ایک استاد تھے، ان کا ذکر اس پورے 2 دنوں میں نہیں آیا، جناب راشد صاحب، جنہوں نے ہمیں الیکٹرانک پڑھائی اور پروجیکٹ بھی ہمارے وہ ہینڈل کرتے تھے۔ انہوں نے ہمیں اس وقت یہ تعلیم دی تھی کہ پروجیکٹ تم جو بھی کر رہے ہو، کام جو بھی کر رہے ہو، اس کی جتنی بھی درمیانی اسٹیجز ہیں یہ سب کامیابیاں ہیں، کیونکہ ان سے تم حاصل کر رہے ہو۔ ہم پروجیکٹ کو چلا پائیں نہ، ہم پروجیکٹ کو چلائیں یا نہ چلائے پائیں، لیکن ہمارے پاس یہ درمیان کی اسٹیجز کی کامیابیاں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہوتی ہیں۔ میرے پاس پیغام آیا ہے کہ میں اپنا ایڈریس شارٹ کروں، تو آئی ایم سوری اگر میں نے زیادہ ٹائم آپ لوگوں کا لے لیا۔ آخر میں ایک چھوٹی سی عرض میں کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میرے ساتھ یہ تشخیص بھی کی گئی ہے کہ میں ایک انٹرپرینور ہوں۔ انٹرپرینور انفیکٹ وہ شخص ہوتا ہے جو ایڈکٹ ہوتا ہے سکسیس کا، کہ اس نے یہ طے کیا ہوا ہوتا ہے کہ دیر سویر ہو سکتی ہے لیکن میں اس نتیجے تک ضرور انشاءاللہ پہنچ جاؤں گا۔ یہ ایک بنیادی بات ہے، اور کل ڈاکٹر قدیر نے کہا تھا انٹرپرینور اسپرٹ ایکچوئل چیز ہوتی ہے، اور یہی وہ اسپرٹ ہے انٹرپرینور میں، کہ آپ نے یہ طے کرنا ہے کہ میں نے یہاں تک جانا ہے، دیر سویر ہوتی ہے، اپنی صلاحیتوں کو بروقار لانا ہے، اپنے پروسیجرز کو درست کرنا ہے، اور انشاءاللہ وہاں پہنچ جانا ہے۔ تو میری طلباء سے یہی وہ درخواست ہے کہ اپنے پروسیجر کو اور انٹرپرینور لک پہ بلیو نہیں کرتا۔ لک کا پارٹ ہوتا ہے زندگی میں، لک کا پارٹ ضرور ہوتا ہے، لیکن بہت تھوڑا سا۔ اصل پارٹ جو ہے وہ ہارڈ ورک ہی ہوتا ہے۔ سارے میرے ساتھی انٹرپرینور اس بات کو تسلیم کریں گے، اصل پارٹ، اصل پے آف ہارڈ ورک ہی کرتا ہے فائنلی۔ آخر میں نے یہ طے کیا تھا، میں معذرت چاہتا ہوں ٹائم لے رہا ہوں تھوڑا سا، آخر میں نے یہ طے کیا تھا، ہمارے ایک ساتھی کولیگ تھے جناب کے ایم علیم صاحب، بہت ہی ہمبل شخصیت تھے،
और हमें इलेक्ट्रॉनिक का शौक़ उन्होंने ही डाला, और वो उन लोगों में से थे जिन्होंने अप्लाइड फ़िज़िक्स में इसलिए दाखिला लिया था कि वो अपना इलेक्ट्रॉनिक्स का शौक़ पूरा करना चाहते हैं। उनका इंतकाल हो गया है। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि उनकी मग़फ़िरत की दुआ करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। औरत जब नज़ाकत के साथ मजबूती थाम ले तो उस जैसा पत्थर कोई नहीं। अब तक की तमाम कामयाब कहानियों में सिर्फ मर्दों की कहानियाँ ही आई थी। अगली कामयाब कहानी डिप्टी चीफ मैनेजर सुपारको मिस इरम हमीद सत्तार। मैं चाहूँगी कि वो अपनी कामयाब कहानी अपनी ज़बानी बताएं। Thank you very much, Mariam. Honorable Chief Guest, esteemed faculty, respected alumni members, guests, and young applied physicists, Assalamu alaikum. I am very honored to be attending the Golden Jubilee celebration of the Department of Applied Physics, University of Karachi, as an alumnus applied physicist. I am very happy to share my experiences, and hopefully it would serve light for the young applied physicists to follow in their career ahead. I am Iram Hamid Sattar, the Deputy Chief Manager, and privileged to be serving as Director of Projects Monitoring at SUPARCO, the National Space Agency of Pakistan. The agency is mandated to pursue projects in space science, technology, and applications for defense, as well as socio-economic uplift of the country. From college to a full-time professional, the evolution of a person is fraught with barriers, challenges, and opportunities. Success is not something that comes overnight or in a year. It's a lifelong process that includes many challenges, and in conjunction with knowledge and learning, the factors that help us grow include the challenges as well as mistakes. Our courage to acknowledge and deal with them, learn lessons, and improve our future course of action direct us to advance towards a successful career. As per conventional family's career path, my mother wanted me to become a doctor. So do I. However, due to migration to Balochistan after matric, I did my FSc from there. And due to non-availability of the domicile of the province, I could not get admission in the medical college. This was the first educational shake that I encountered in my life. And for many days, I and my family did not know what to do further because we had never thought of any other study other than medical. However, I took engineering subjects in graduation and come out of the low feeling and got very good grades in graduation at Balochistan. After coming back to Karachi, I got admission in Department of Applied Physics, and again, a career track that I never aimed for. However, the dedicated faculty incited to study the subject with interest. And Alhamdulillah, I passed out in year 2002 with a gold medal and the applied physics degree. That's an honor for me. I was honored to serve the Department of Applied Physics as a cooperative teacher from January to June 2003, and later on joined SPARCO in July 2003. I really did not expect my career to be in the space sector. However, it was planned. That's why our friend became a source to forward my CV for consideration. My service here has been about 18.5 years, and it's an incredible journey to work for a national organization in a quest of an international endeavor where many emerging space sectors are trying to cement their footprints in space. I was primarily inducted in a team that was tasked to establish an electronics quality assurance team in SUPARCO. My first job role was Group Head Electronics Quality Assurance. I worked in several projects including satellite design and development, instrumentation, control electronics, space applications. Many training opportunities played a great role in my development, from incoming inspections, qualification tests, till assembly and integrated testing. These on-ground experiences actually enabled and enhanced my technical abilities. Later on, I became section head and led a team including engineers as well as the applied physicists.
And believe me, it was not a welcome part initially, on part of myself especially, because the project team did not desire to involve a QA team with a lady lead, and might have reservations on the education and experience. However, I did not lose hope and keep on learning and studying and encourage myself as well as my team to learn how to verify hardware and software codes, how to evaluate electronic processes, how to implement standardized practices, the failure mode and effect analysis. By self-involving into the projects and the output of the work started to generate our importance, and the project team started to take us seriously. I can't thank Allah enough by remembering that being lady, my heads usually used to give me off before sunset. But the project team heads, if they had any query or any reservations, then they used to call me and first and confirming the requirements, then they would have proceeded for any test. The project review meetings did not conduct it until the quality manager is in the attendance. And all these efforts brought biggest fruit when, in an executive post-evaluation meeting of a project, I, as a quality manager, presented the root cause analysis of a challenging observation that was encountered in one of our major projects, and the project teams were unable to find out the reason. The evaluation presented by my team was so convincing and powerful that neither of the project team or the functional department could have any argument against that. And the electronics quality assurance department was unanimously accepted as the lead to present the findings, the investigating results, taking the corrective and preventive actions, and then ultimately give go-ahead to the project to the next phase. This gain of recognition prestige, and importance made me more conscious to move ahead more carefully and diligently to maintain the confidence of the management. To bridge the gap between the top management and the technical team, I was selected to serve as the Technical Directorate General at Suparco headquarters in 2015. I am currently heading the project monitoring department centrally, and I have introduced many new project monitoring and evaluation practices as per standardized practices, as per the standards and the codes, so that the project teams may have more better visibility of and control of their projects. I am privileged to be promoted to the CISO position as Deputy Chief Manager that only a few lady officers of Suparco have managed to acquire till now. I am honored to receive Outstanding Performance and Annual Excellence Awards, being certified lead auditors in ISO 9001 and 14001 conducted many audits. I had the honor to organize the International Conference on Space ISO 2016 to the extent that it is considered as the best conference of space conducted by Suparco till now. I have the honor to represent Pakistan's space-related instance at the international forums. Alongside work, I participate in extracurricular activities, including on organizing seminars, trainings, ladies' club functions. I try to become a lifelong learner and also pursuing an MS degree. I would like to emphasize that professional life is full of challenges and ups and downs, and these become made more tougher if one aims to serve at the front line. I also encountered the same encountering till now. However, for a lady officer, it also needs to have a courage, willingness to come out of the comfort zone, emotional stability to bear the tough challenges, and enhancing knowledge and skills to enable your position and maintain and establish yourself. It is, of course, very challenging, but every reward has a price. And if you are willing to pay that price, then you can do that, and you can achieve the same. When I think about successes, one thing I'm really cherish of is to be able to make an impact as an applied physicist. In a strength of about 2,400 engineers of different fields, there are about 35 scientific research officials, and I'm proud to be one where I, being in applied physics, leading various teams in my domain, having engineers also. Here, I want to apprise to the young graduates to do not ever disqualify yourself from a position you have not effort or applied for. You should apply and try to make your impact in interviews and tests. You're someone not who is eligible for any position. You can just try, and it is Allah who is going to make ways for you.
Through this forum, I would like to give credit of all my achievements to my family, teachers, lecturers, professors of a school, college, and university who set my strong foundation and entrusted me to move forward with full confidence. In the end, I would like to give a message to all applied physicists to follow your passions aggressively and never lose a trust from any degree. Knowledge in every field is power, and with that power, we have the opportunity to change the things. You just need to believe in yourself. And above all, the prayers, patience, determination, and belief are the tools that help us keep going. I'm very thankful and privileged to be here, and I thank you for all your attention. Thank you very much. Okay, I would like to mention my grade. My graduation year is 2002. Thank you. Thank you very much. थैंक यू मैम. मैम का ग्रेजुएशन ईयर सिर्फ बताने का मकसद ये था कि ये ज़्यादा पुरानी स्टूडेंट नहीं है. मतलब आज के ज़माने के जो बच्चे हैं वो भी बहुत जल्द कामयाबी छू सकते हैं. मैम के लिए एक पुरजोर तालियां. मैं दरख्वास्त करना चाहूँगी कि जनाब मोहम्मद एहसान साहब का वीडियो मैसेज प्ले किया जाए. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद एहसान है. सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इस इवेंट के ऑर्गेनाइजर्स का जिन्होंने मुझे अप्लाइड फिजिक्स डिपार्टमेंट की इस गोल्डन जुबली इवेंट में बात करने का मौका फराहम किया. मैंने इसी डिपार्टमेंट से 1982 में पास आउट किया था और इस वक्त मैं सीमेंस के मेडिकल डिपार्टमेंट में एज ए सीनियर फील्ड सर्विस इंजीनियर के तौर पर काम कर रहा हूँ और मुझे इस कंपनी में काम करते हुए 38 ईयर्स हो गए हैं, जिसमें से मोर देन 8 ईयर्स इन सीमेंस पाकिस्तान, मोर देन 9 ईयर्स इन सीमेंस सऊदी अरबिया और 20 ईयर्स इन सीमेंस यूएस से न्यूयॉर्क में हो गए हैं. अप्लाइड फिजिक्स में एडमिशन लेने से पहले एक मुख्तसर सा वाक़या मैं बताता हूँ. मैं जब एडमिशन लेने के लिए आया तो मैंने स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट में अप्लाई किया. शायद मुझे ईजी लगती थी, तो मेरी मुलाकात गुलाम मुज्तबा से हुई जो कि हमारे बैच फेलो भी हैं. गुलाम मुज्तबा, इनके भाई गुलाम मुस्तफ़ा और मैं, हम तीनों ने एक ही स्कूल से मैट्रिक किया था और कॉलेज में भी साथ थे. जब मैंने इनको बताया मैं स्टैटिस्टिक्स में एमएससी करूंगा तो इन्होंने मुझे अप्लाइड फिजिक्स के बारे में जो भी उस वक्त इनके पास इंफॉर्मेशन थी कुछ एडवाइस किया, कुछ गाइड किया. तो मैंने इनके कहने पर या इनकी एडवाइस पर अप्लाइड फिजिक्स डिपार्टमेंट में एडमिशन लिया और यहाँ से पास आउट होने के बाद मेरे क्लास फेलो की तरह मेरे भी कुछ ख्वाब थे कि बस अब एमएससी कर लिए, निकलते इंशाल्लाह बहुत अच्छी जॉब होगी और लाइफ बहुत अच्छी गुजरेगी. लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता है. बहुत ही चंद लोग होते हैं, 10% या मेरे ख्याल से उससे भी कम, जो पास आउट होते हैं इनको बहुत अच्छी जॉब मिल जाती है. ज़्यादातर लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं और उसमें से भी कुछ लोग होते हैं जो अपनी लाइफ में बहुत कामयाब होते हैं और कुछ लोग कम कामयाब होते हैं. मैंने जब यहाँ से पास आउट किया तो जहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर की वैकेंसीज निकलती थी मैं वहाँ पर अप्लाई करता था. कुछ कंपनीज जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हायर करती थी लेकिन अभी उन्होंने वैकेंसीज नहीं निकाली थी, मैं उधर भी अप्लाई कर दिया करता था. यहाँ तक कि मैंने 2-3 जगह पर टेक्नीशियंस की, इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियंस की वैकेंसीज निकली, वहाँ पर मैंने अप्लाई किया. तो एक साइट पर फैक्ट्री थी माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से, वहाँ पर मैंने टेक्नीशियन के लिए अप्लाई किया था. उन्होंने मुझे कॉल किया इंटरव्यू के लिए और सिलेक्ट कर लिया. अब मैं घर पर आके सोचने लगाया मैं ज्वाइन करूं या नहीं करूं. फिर मैंने सोचा घर पे बैठने से बेहतर है कि ज्वाइन कर लेना चाहिए. तो वहाँ पर मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा. मैंने 1 साल काम किया वहाँ पे, तकरीबन 10 के करीब एक्सपीरियंस्ड टेक्नीशियन थे और मैंने उनसे बहुत सीखा, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रबल शूटिंग. और उस दौरान मैं मुख्तलिफ जगह अप्लाई करता था. सीमेंस में वैकेंसी निकली तो मैंने उधर अप्लाई किया और रिटन टेस्ट के लिए उन्होंने मुझे कॉल किया. जब मैं टेस्ट के लिए गया तो एक हाल में मोर देन 50 कैंडिडेट्स थे. उसमें से हम अप्लाइड फिजिक्स डिपार्टमेंट के सिर्फ 2 शख्स थे, मैं हमसे सीनियर बैच के. मुझे उनका नाम तो आज तक नहीं पता. बाकी सब दाऊद इंजीनियरिंग कॉलेज, NAD और पाकिस्तान की दूसरी इंजीनियरिंग और दूसरी यूनिवर्सिटी से थे. बाकी उस ज़माने में सीमेंस की पॉलिसी ये होती थी कि एक वैकेंसी होती थी और ये जो भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो टेस्ट में 3 पोजीशन आती थी इनको ये एज ए ट्रेनिंग इंजीनियर लिया करते थे 1 साल के लिए. उसमें जो बेस्ट होता था उनकी नज़र में उसको ये कंफर्म करते थे और बाकी 2 को ये फारिग कर दिया करते थे. तो मेरा
ایز اے ٹیکنیشین کام کرنے کا یہ فائدہ ہوا مجھے کہ ود ان 2-3 منتھس میں جو سیمنز کی جو اسمال پروڈکٹ تھیں اس موبائل ایکس رے مشینز اس سے میں نے انڈیپینڈنٹلی کام کرنا شروع کر دیا تھا، اور 6 منتھ میں ہی تقریباً میرا کنفرمیشن ہو گیا. اور میرے ساتھ جو 2 اور لوگ تھے، دونوں بی تھے، ایک نے بی کے بعد ماسٹر بھی کیا تھا انگلینڈ سے، ان کو فارغ کر دیا تھا. اس کے بعد میں سیمنز نے مجھے سنگاپور ٹریننگ کے لیے ایکس رے ٹریننگ کے لیے بھیجا. سیمنز کی وہاں پر ٹریننگ سینٹر ہوتا تھا. اس کے بعد میں 3-4 مہینے کے بعد جرمنی بھیجا ایکس رے مشین کی ٹریننگ کے لیے. اور جب تقریباً 1.5 سال ہوا تو انہوں نے مجھے اسلام آباد ٹرانسفر کرنے کے لیے کہا، تو میرے پاس کوئی آپشن نہیں تھا، سب سے جونیئر میں تھا. انہوں نے کہا ہم 3 سال کے لیے آپ کو بھیجتے ہیں. تو لیکن سب لوگوں نے مجھے کہا کہ اب آپ کو واپس نہیں بلائیں گے. لیکن میں نے سوچ لیا تھا کم سے کم میں نے 5 سال اس کمپنی میں کام کرنا ہے، اگر نہیں بلائیں گے تو میں پھر مڈل ایسٹ چلا جاؤں گا، کچھ پیسے ہی کما لوں گا میں کراچی سے باہر رہ کر. جب میں اسلام آباد میرا ٹرانسفر ہوا تو تقریباً 1 سال کے بعد انہوں نے مجھے آفر کی کہ ہم آپ کو ریڈیشن تھراپی مشین کے لیے، جو کہ کینسر ٹریٹمنٹ کے لیے استعمال ہوتی ہے، آنکولوجی ڈپارٹمنٹ کے امریکہ بھیجتے ہیں 2 مہینے کے لیے، اور لیکن آپ کو 3 سال کے بجائے 5 سال یہاں پہ رہنا ہوگا. میں نے ایکسیپٹ کر لیا، اور وہاں پر یہ مشین ملٹری ہاسپٹل CMH راولپنڈی میں لگی ہوئی تھی. میں مینٹین کرتا تھا اس کو. ایز پر پرومس 5 ایئرس کے بعد انہوں نے مجھے کراچی واپس ٹرانسفر کر دیا. یہاں پہ میں تقریباً 2 سال رہا. اس 2 سال میں انہوں نے مجھے 3 مہینے کے لیے جرمنی بھیجا اینجیوگرافی مشین کی ٹریننگ کے لیے. اور اس دوران میں نے ایک پلاٹ خرید لیا یہاں پر PECHS میں، اور اس کو جب بنانا شروع کیا میرے پاس جو سیونگ تھی ساری ختم ہو گئی. پھر میں نے سوچا کہ اب مڈل ایسٹ نکلا جائے. پھر میں نے سیمنز سعودی عرب میں اپلائی کیا. میں نے سیمنز سعودی عرب میں اپلائی کیا. ود ان 2 ویکس میں انہوں نے مجھے ایک آفر لیٹر بھیج دیا. انہیں ایکسپیرینس ریڈیشن تھراپی انجینئر کی ضرورت تھی. میں نے پھر سیمنز پاکستان کو خدا حافظ کہا اور سیمنز سعودی عرب جوائن کر لیا. میرا گھر تو تقریباً 1 سال میں مکمل ہو گیا تھا، اور میں یہ سوچ کر گیا تھا کہ میں 5 سال سعودی عرب میں رہوں گا، اس کے بعد واپس پاکستان آ جاؤں گا. لیکن میرے آج تک وہ 5 سال پورے نہیں ہوئے. سعودی عرب میں میرے آخری جو 7-8 مہینے تھے، اس دوران میں نے سیمنز کی سائٹ پر دیکھا کہ سیمنز USA جو ہے کچھ ریڈیشن تھراپی انجینئرز ڈھونڈ رہے ہیں. میں نے اپلائی کیا، لیکن مجھے یقین نہیں تھا مجھے وہ ہائر کر لیں گے یا USA سے باہر سے بھی ہائر کرتے ہیں، مجھے یقین نہیں تھا. تقریباً 2 مہینے کے بعد HR کا فون آیا. انہوں نے کہا کہ ایک اسٹیٹ کا مینیجر ہے، وہ انٹرسٹڈ ہے تو میں ہائر کرنے میں. ٹیلی فون کے اوپر انٹرویو کے لیے ٹائم سیٹ ہوا. انہوں نے میرا ایک انٹرویو لیا. 40-45 منٹس میرا انٹرویو ہوا. پھر انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک اور ٹیکنیکل آدمی ہوگا، ریڈیشن تھراپی انجینئر ہوگا، جو تم سے کچھ ٹیکنیکل کوشچن کرے گا اس مشین کے بارے میں. پھر 1 ہفتے کے بعد پھر انٹرویو ہوا. ان صاحب نے مجھ سے 3 کوشچن کیے اس مشین کے بارے میں. اگر یہ فالٹ ہوگا تو آپ سمجھتے ہیں کیا ہوگا، یہ فالٹ ہوگا تو آپ سمجھتے ہیں کیا ہوگا اور کیسے فکس کریں گے. جب میں نے تینوں کے صحیح جاب دے دیے تو انہوں نے مجھے اسی وقت ہی جاب کی آفر کر دی. اور پھر میری فیملی کے لیے ویزے کے پیپر بھیجے. تو میں نے ویزے کے پیپر اپنے پاسپورٹ، فیملی کے پاسپورٹ کے ساتھ، اس وقت USA کی ایمبیسی ہوتی تھی جدہ میں، تو جب میں نے پیپر اور پاسپورٹ جمع کرایا اس دن ڈیٹ تھی 10 سپٹمبر، اور انہوں نے کہا کہ کل پاسپورٹ لے لیں، ویزا لگ جائے گا. دوسرے دن تھے 9/11، اور شام کے 4 یا 5 سعودی عرب میں بج رہے تھے جب میں پاسپورٹ میرے ویزا اسٹیمپ ہو چکے تھے. میں پاسپورٹ لے کے باہر نکلا. اب گھر کی طرف گاڑی میں جا رہا تھا کہ میرے ایک دوست کی کال آئی، احسان کہاں ہو؟ میں نے تو بتایا پاسپورٹ لے کر نکلا ہوں ایمبیسی سے، اور پاسپورٹ پہ ویزا لگ چکے ہیں. تو انہوں نے کہا نیو یارک میں تو اٹیک ہو گیا ہے. تو میں ڈر گیا. میں اپنے گھر جانے کے بجائے سیدھا دوست کے گھر گیا اور وہاں پہ بیٹھ کے خبریں دیکھتا رہا. سوچنے لگا میں جاؤں یا نہیں جاؤں. میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ ویزا اسٹیمپ ہونے کے 1 مہینے کے بعد میں سیمنز USA جوائن کر لوں گا تو آ جاؤں گا. لیکن میں نے 2.5 مہینے کھینچے. انہوں نے کہا کہ اب آئیں، ورنہ تو ہم اس سے زیادہ انتظار نہیں کر سکتے. میں نے اللہ کا نام لیا اور USA آ گیا. یہاں پر مجھے تقریباً 20 سال ہو گئے ہیں کام کرتے ہوئے. میں یہاں پر اینجیوگرافی مشین پہ کام کرتا ہوں اور ریڈیشن تھراپی مشین جو کہ آنکولوجی ڈپارٹمنٹ میں کینسر ٹریٹمنٹ کے لیے استعمال ہوتی ہے. میرے بچوں نے یہاں سے ایجوکیشن حاصل کی ہے. میرا ایک چھوٹا بیٹا ہے، اس نے NYU نیو یارک یونیورسٹی سے انجینئرنگ کی ہے پچھلے سال. لاسٹ ایئر اس نے ماسٹر کیا الیکٹریکل انجینئرنگ میں. الحمدللہ بہت اچھی جاب کر رہا ہے. اور میری ایک بیٹی اس سے بڑی، اس نے
स्टोनी ब्रुक यूनिवर्सिटी से बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की है। वो एक जर्मन कंपनी है ईपेनडॉर्फ के नाम से, उसमें एप्लीकेशन स्पेशलिस्ट है, उसकी अच्छी जॉब है। मैं एक और चीज़ यहाँ पे कहना चाहूँगा डिग्री के बारे में। हमारी डिग्री के ऊपर अप्लाइड फिजिक्स लिखा होता है, इसी जगह पर अगर इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा हो तो हमें जॉब लेने में ज़्यादा आसानी हो। फिर हमें बताना नहीं पड़ेगा कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ के आए, मार्कशीट नहीं दिखानी पड़ेगी। मार्कशीट पर लिखा होता है कि स्पेशलाइजेशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स। मेरा जब इस्लामाबाद में ट्रांसफ़र हुआ तो वहाँ पर सीएमएस ने एक लड़का हायर किया जिसने कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स किया था, क्योंकि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स की डिग्री देते हैं। जब मैंने उसकी मार्कशीट देखी, आप यकीन करें उन्होंने हमारे मुकाबले में 20% भी इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं पढ़ी थी, लेकिन उनकी डिग्री पे इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा है। तो मैं समझता हूँ उनको जॉब लेने में हमारे मुकाबले में ज़्यादा आसानी है। उनको एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता कंपनीज़ को या ऑर्गेनाइजेशन को कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ कर आए हैं। और आखिर में मैं यही कहूँगा कि आज मैंने अपनी लाइफ में जो भी अचीव किया है वो अप्लाइड फिजिक्स डिपार्टमेंट की वजह से किया है, और साथ में मेरे दोस्त गुलाम मुज्तबा की एक बहुत ही सिंसियर गाइडेंस भी शामिल है। आखिर में अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच सर। आखिर में मैं दावत दूंगी जनाब मोहम्मद मसूद सिद्दीकी साहब, रीजनल टेक्निकल मैनेजर ME एवलॉन साइंसेस लिमिटेड। आपकी बेशुमार तालियों में मिस्टर मसूद। वीसी साहब, तमाम मुअज़्ज़िज़ टीचर हज़रात साहब और मुअज़्ज़िज़ सामीन, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद मसूद सिद्दीकी है और मैं 2003 में पास आउट हुआ डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड फ़िज़िक्स से। हमारे टीचर्स ने बहुत कुछ हमें जिस तरह सब तमाम स्टूडेंट्स को सिखाया, हमें भी वैसे ही सिखाया और हमारी अपग्रेडिंग बहुत अच्छे मानों में की। इसके बाद जब मैं पास आउट होके गया तो सबसे पहले जैसे तमाम स्टूडेंट्स वगैरह जाते हैं और अपनी कोई जॉब हासिल करने के लिए इधर उधर हाथ पैर मारते हैं, तो हम भी वैसे ही गए। मैंने OGTI के अंदर इंटर्नशिप हासिल की, पहले मड लॉगिंग के अंदर और फिर वाइल्ड लाइन लॉगिंग में, और वहाँ से मुझे बेकर ह्यूज़ इनकॉर्पोरेटेड में जॉब ऑफ़र हुई। वो एक अच्छा मेरे लिए बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी थी। और उसके बाद मैं पाकिस्तान बेकर ह्यूज़ में इंडक्ट हुआ और इसके साथ मैं स्कॉटलैंड चला गया ट्रेनिंग के लिए। वहाँ जब ट्रेनिंग हुई तो वहाँ पर मेरा मुकाबला तकरीबन दुनिया के तमाम ममालिक के जो बेस्ट इंजीनियर्स थे मेरे बैच के वहाँ पर था, और वहाँ पर मैंने फ़र्स्ट पोजीशन हासिल की। जब मैं वापस आया तो हमारे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर जो कि मिडल ईस्ट एंड एशिया पैसिफिक के मैनेजर थे, उन्होंने मुझे कांग्रेचुलेट किया और उसी के साथ ही मेरी प्रोमोशन और मुझे लोकेट कर दिया अबू धाबी UAE में, जो कि उस वक्त हब था बाकी तमाम मिडल ईस्ट के लिए। और उसके साथ मैं आहिस्ता आहिस्ता वाइल्ड लाइन लॉगिंग इंजीनियर के साथ सीनियर, और फिर उसके बाद फिर मैंने देखा कि हमारी जो इंजीनियरिंग है लॉगिंग की, वो सोशली इतना ज़्यादा इंसान रह नहीं पाता क्योंकि फ़ील्ड की नौकरी है, इस वजह से तो मैंने मेंटेनेंस की तरफ जाना सोचा। और जब मैं वहाँ पर स्विच कर रहा था तो मैंने देखा कि हमारी अप्लाइड फ़िज़िक्स की डिग्री बाय मेंशन वहाँ पर थी कि वो क्वालिफ़ाई करते हैं अप्लाइड फ़िज़िक्स के लोग। तो उस बात से मुझे बड़ा हौसला हुआ कि वाकई हमारी डिग्री कोई ऐसी वैसी नहीं है, मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिली है। और उसके साथ जब मैं अपनी फ़ील्ड भी चेंज कर रहा हूँ तब भी मेरे लिए अपॉर्चुनिटी मौजूद है। और उसके बाद जब मैंने मेंटेनेंस के कोर्स के लिए और ओवरऑल कोर्स के लिए मैं गया, और उसके बाद फिर मेरी सेकंड पोजीशन आई उस कोर्स में, और उसके बाद मेरी फिर फर्दर होती रही। तकरीबन 9-10 साल मैंने बेकर ह्यूज़ मिडल ईस्ट में मैंने काम किया और काफ़ी ममालिक में जाकर ट्रेनिंग भी की। और उसके बाद मैं एवलॉन साइंसेस जो कि बोरहोल साइज़मिक इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करते हैं, UK में
ہماری کمپنی کی فیسلٹی ہے اور UAE میں اس کا ریجنل آفس ہے. تو ہم جو ہمارے یہاں VSP ورٹیکل سائزمک اکوپمنٹ جو ہم لوگ مینوفیکچر کرتے ہیں وہ دنیا بھر میں تمام جگہ استعمال ہوتے ہیں. پیٹرولیم انڈسٹری ہے, تھوڑا سا میں زیادہ اس کی طرف نہیں جاؤں گا, لیکن یہ ہے کہ ہم جو بھی اسٹوڈنٹس جہاں بھی جانا چاہیں ان کے لیے راہیں کھلی ہیں. سوال صرف اتنا ہے کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں. اگر ہم واقعی اپنے آپ سے اور اپنی فیلڈ سے اور جو ہم نے پڑھا ہے, جو ہمارے اساتذہ نے ہمیں پڑھایا ہے, کیا ہم اس چیز کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے اپنی سکسیس حاصل کرنا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے. اگر چاہتے ہیں تو اس کے لیے صرف راستہ یہی ہے کہ آخری وقت تک لڑا جائے اپنے لیے, اپنی سکسیس کے لیے. اس کے لیے جتنی ہارڈ ورک ہو سکتا ہے وہ کریں اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیا جائے, اور ایٹ دا اینڈ سکسیس ہو کے ہی رہتی ہے. اور آج الحمدللہ میں اس کے اندر 4 ڈپارٹمنٹس دیکھ رہا ہوں, جو کہ سیلز بھی ہے, آفٹر سیلز بھی دیکھ رہا ہوں, ساتھ میں ٹرینر بھی ہوں ورلڈ وائڈ, اور اس کے ساتھ آپریشنز بھی دیکھ رہا ہوں. اور ساتھ ساتھ جتنے بھی ہمارے کلائنٹس کے ساتھ کوئی ٹربل شوٹنگ ہوتی ہے یا کسی قسم کی, تو اس میں بھی ان پٹ میرا رہتا ہے. تو اب الحمدللہ بہت اچھی پوزیشن ہے, فردر اور بھی آگے جانا ہے. سکسیس جو ہے وہ کسی ایک جگہ پر رہتی نہیں ہے, فردر ہر انسان کے لیے. لیکن بس جو چیز میں نے سیکھی وہ یہ ہے کہ ہارڈ ورک ہے اور کرتے ہی رہنا ہے آخری تک. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. یہ تھی کچھ کامیاب کہانی اپلائیڈ فزکس کی. آخری سیشن سے پہلے مسٹر قادر جلالی صاحب کو کوئی اناؤنسمنٹ کرنی ہے تو سر اوور ٹو یو. ایک چیز میرے پریزنٹیشن کے آخر میں مجھے کہنا تھا, وہ رہ گئی تھی, وہ ہے نینو ٹیک لیب کے سلسلے میں. اور ہم نے اس آج کے پروگرام میں آنے سے پہلے 1982 کے بیچ نے ہم نے آپس میں بہت اس پہ ایٹ لینتھ ڈسکشن کی ہے, اور ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ہم نینو ٹیک میں فل سپورٹ کریں گے, اینڈ وی آر ایبل ٹو ارینج 10 لاکھ روپے 1 ملین روپیز فار دس نینو ٹیک لیب. یہ ہم نے اویلیبل کیا. ہم اختتامی سیشن پہ جانے سے پہلے, چونکہ ہمارے شیخ الجامعہ صاحب کی کچھ اور بھی مصروفیات ہیں, اس کی وجہ سے وہ مزید وقت نہیں دے پائیں گے 8 بجے کے بعد ہمیں. تو میں درخواست کروں گا شیخ الجامعہ سے کہ آپ پلیز اگر یہاں تشریف لے آئیں تاکہ ہم شیلڈز کی ڈسٹریبیوشن کر سکیں. میں درخواست کروں گا میڈم پروفیسر ڈاکٹر ناصرہ خاتون صاحبہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور VC صاحب ان کو ایک شیلڈ سے نوازیں. اب ہمارے ڈپارٹمنٹ کے فاؤنڈنگ ممبر اور ایکس چیئرمین پروفیسر ڈاکٹر اظہر احمد انصاری صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی شیلڈ ریسیو کریں. اب میں درخواست کروں گا ڈاکٹر عبد القدیر صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں. قدیر صاحب ہمارے پائنیئر پروفیسرز میں سے ہیں, ہمارے محترم استاد, وہ تشریف لائیں اور اپنی شیلڈ ریسیو کریں. اب میں درخواست کروں گا ڈاکٹر شاہد حسین زیدی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی شیلڈ ریسیو کریں. سر سے میں درخواست کروں گا کہ وہ ابھی
ابھی تشریف نہ رکھیں کیونکہ پروفیسر ڈاکٹر اسلم بیگ صاحب ہمارے جو پرائڈ آف اپلائیڈ فزکس ہیں ان کی شیلڈ بھی ڈاکٹر شاہد حسین زیدی صاحب ریسیو کریں گے. اس کے بعد جو شیلڈ نیکسٹ ہے وہ ہے پروفیسر ڈاکٹر سمر حسنین صاحب جو ہمارے کی نوٹ اسپیکر ہیں. ان کی آپ بعد میں تقریر سنیں گے انشاءاللہ, وہ آپ سے اپنے ایکسپیرینسز شیئر کریں گے. ان کی شیلڈ ریسیو کرنے کے لیے میں درخواست کروں گا اظہر احمد انصاری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں. نیکسٹ جو شیلڈ ہمیں پریزنٹ کرنی ہے دیٹ از فار پروفیسر ڈاکٹر احمد شہزاد صاحب, اینڈ آئی ول ریکویسٹ عرفان صاحب ٹو پلیز کلیکٹ ہز شیلڈ. عرفان صاحب یا عابد طفیل صاحب میں سے کوئی بھی ہو آپ ریسیو کر رہے ہیں. محمد سلیم اثر صاحب ان کی شیلڈ ریسیو کریں گے. اب میں درخواست کروں گا ہماری انچارج شعبہ کی انچارج میڈم فریدہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی شیلڈ ریسیو کریں محترم جناب شیخ الجامعہ سے. اب میں دعوت دوں گی سر ضیاء الرحمان کو کہ وہ آئیں اور اپنی شیٹ لیں. اب میں دعوت دوں گی سر ممنون اختر کو کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اپنی شیلڈ ایکسیپٹ کریں. نیکسٹ شیلڈ از فار ڈاکٹر امرین. میں درخواست کروں گا کہ آپ بھی آئیں اور شیخ الجامعہ سے اپنی شیلڈ ریسیو کریں. نیکسٹ از سید عباس اقبال رضوی صاحب. یہ ہمارے الومنائی کے ممبر ہیں اور انہوں نے 2 مہینے تقریباً بہت محنت کی ہے. جو آپ کو یہاں پہ سول ورک نظر آ رہا ہے وہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں وہ انہی کی مرہون منت ہے. تو سید عباس اقبال رضوی صاحب. Next is Ghulam Mujtaba Saab. Please come forward and collect your shield as well. Next, Muhammad Salim Asar Saab. محمد عابد طفیل صاحب اور عرفان صاحب شاید یہاں ابھی موجود نہیں ہیں. تو محمد اقبال صاحب. سر عابد حسین صاحب. ارشد حسین صاحب. سر ارشد حسین صاحب. سر کتنی باغ و بہار طبیعت کے بالے کے آپ کو تالیوں سے اندازہ ہو چکا ہوگا. نیکسٹ ہمارے اسٹاف ممبر ہیں معین الدین صاحب. انہوں نے بہت محنت سے کام کیا کافی دنوں سے. معین صاحب تشریف لائیے. ہارون رشید صاحب. ہارون رشید صاحب اگر موجود ہیں تو معین آپ ہی ریسیو کر لیں. اب ہمارے پاس ایک لسٹ آف والنٹیئرز ہے. میں جلدی نام لوں گا, آپ جلدی سے آتے جائیے جو یہاں موجود ہیں. سیدہ فاطمہ علی جو ہماری ہوسٹ بھی ہیں. سوری فاطمہ علی جلدی آ جائیے. اس کے بعد شیخ عبداللہ
آگے آتے جائیے. شیخ عبداللہ احسن, ماہم فاروقی, مشل منصور, ٹھیک ہے, رافع احسن, صبا بھٹی, فاقیہ صدیقی, عبداللہ, حسن عدنان, زارا سلیم, اریج, ٹھیک ہے, مومنہ, عباد احمد, یہاں لائن اپ ہوتے جائیں, یہاں لائن اپ کروا لیں ان کو کیوں آپ, فرحان لائق, بلال بھٹی, تم دونوں کا نام کیا ہے؟ اچھا, علی صدیقی, مریم کہاں ہے؟ اچھا, عاطف خان, عظما خان, ان کو نمٹا دوں پھر میں یہاں سے اسٹارٹ کر رہا ہوں. یمنا فرید, وجیحہ رضا این عمیر, یہ کون ہے؟ شہریار, یہ سفیان ہے, شہریار این سفیان, پھر میں ان کا ان لوگوں کا یہ ہوتا ہے, پھر ان سے الگ سے ادھر واپس کرو, تمہیں بعد میں مل جائے گی, ادھر واپس کرو, نہیں تم واپس وہاں سے گزر کے تم واپس کراؤ پیچھے سے. جلدی جلدی بیٹا, جلدی جلدی. سوری. سر اس کے بعد آخر میں ہماری جو ہوسٹ اس پروگرام کی تھیں امارہ عروج, ان سے درخواست کروں گا کہ آپ اپنی ریسیو کریں, شیلڈ ریسیو کریں. اور خاص طور پہ مینشن کرنا چاہوں گا آخر میں مریم فاطمہ کو, جو ہماری ہوسٹ بھی ہیں, اور ان کے لیے خاص طور پہ میں کہنا چاہوں گا, شی لاسٹ ہر فادر last month, but even then she is here with us, smiling and confident. So put a hand together for this brave girl. اب میں درخواست کروں گا شیخ الجامعہ صاحب, سوری سر, not now, ڈاکٹر اظہر احمد انصاری صاحب سے کہ وہ شیخ الجامعہ کو شیلڈ پریزنٹ کرے. سوری سر. ہمارے بانی پروفیسر ڈاکٹر اظہر احمد انصاری صاحب. جی ہردل عزیز جی. سر اوور ٹو یو. لاسٹ سیشن ہے ہمارے پروگرام کا, وہ سمپوزیم ہے آن ایمرجنگ ٹیکنالوجیز اینڈ نیو ڈیمانڈز آن کریکولا اینڈ گریجویٹ اسکل سیٹ. اس میں جو آپ کے ٹھیک ہے سر, اس میں آپ کے پاس جو پروگرام پرنٹڈ پروگرام ہوگا اس میں پہلا نام تھا پروفیسر ڈاکٹر شاہد حسین زیدی صاحب کا, لیکن ہی ریفیوز ٹو اسپیک آن دس ٹاپک بیکاز
he said, and I quote, that I don't feel myself to be competent enough to speak on during this session. So we will move forward towards second speaker of this session, that is Professor Dr. अहमद शहजाद साहब, जो कि हमारे साथ यूएस से ऑनलाइन मौजूद है. प्रोफेसर डॉक्टर अहमद शहजाद साहब. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, respected professors, pioneer professors, faculty members, fellow alumni, students. Greetings from Chicago. If I'm coming to you a little slow because this is early in the morning and I've been up like for last hours, so please bear with me. Before I start my talk, I'd like to take a moment to thank the Golden Jubilee Organizing Committee for giving me an opportunity to be a part of this great effort. I have, I'd like to share some thoughts about emerging technologies and new demands on curriculum and graduate skill set. I have a lot of information, so I'll be skipping through slides, and I'm going to give my set of slides to Professor Ziaur Rahman Saab, and he can post it on the website for other people to access. But I'd like to give you a flavor of what is going on in the United States with respect to emerging technologies and what kind of skill sets are required for graduates to have. Let's start with our emphasis. As Muslims, Islam gives us a lot of emphasis on learning knowledge. Rabbi Zidni Ilma. If you look at the logo of Karachi University, Rabbi Zidni Ilma, oh Lord, increase me in knowledge. And Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam has said, seeking knowledge is an obligation upon every Muslim. Seek knowledge from cradle to the grave. And then in Quran, one of the things we miss is that in Quran there's a lot of emphasis is on tafakkur, reflect, ponder. So looks like, can you still hear me? Yes, we can, sir. Okay. So a lot of emphasis on tafakkur, reflect and ponder. This has to do with the critical thinking. Unfortunately, as Muslims, we have somehow lagging behind in this department, critical thinking. All over America, all in the West, they have made this as a part of their curricula, critical thinking. In a lot of places in Quran, God is asking, ponder, reflect over the creation and find out the larger truth. Unfortunately, we Muslims are lagging behind in that. One of the greatest Imams, Imam Shafi, rahmatullah alayhi, had observed, tafakkur sharpens one's intelligence. In addition to tafakkur, there are other similar words mentioned in the Quran, such as tafkir, tadabbur, nazr, which have the same meaning of pondering and reflecting, encouraging people to think critically. And we need to emphasize this in our curricula. We need to get away from memorization and promote critical thinking in our curriculum if we have to catch up with the nations around the world. Father of nation, Qaid-e-Azam has said, education is a matter of life and death to our nation. The Holy Prophet, peace be upon him, had enjoined his followers to go even to China in the pursuit of knowledge. If that was the commandment in those days when communications were difficult, then truly Muslims, as the true followers of the glorious heritage of Islam, should surely utilize all available opportunities. He further said, you should struggle very hard for the sake of education. Education is light and ignorance is darkness. You need education badly. You should organize a party. That party should work for your education and betterment of your
economic position. It should also help you in the trade and industry. And that's the emphasis by the father of the nation. Then we are physicists, so we look at the greatest physicist, Einstein. Education is what remains after one has forgotten what one has learned in the school. And the great leader, Nelson Mandela, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. And then something very important, Sir Winston Churchill said, the empires of the future will be empires of the mind. And today, if you look around, you see nations are leap forwarding, they're advancing because of their intellectual capital. And a lot of developing countries are lagging behind because they haven't invested in their intellectual capital. I'd like to, take a few moments to say a note of congratulations to Applied Physics Department, all the pioneer professors, staff, for working hard and making Applied Physics Department a success story. Their hard work is etched on our memories. And I'd like to mention the pioneer professors. Again, a famous physicist has said, if I have seen further than others, it is by standing upon the shoulders of giants. Isaac Newton. So we, the alumni, feel that whatever we are because of our pioneer professors. We are standing on their shoulders. They provided the foundation. They provided us the knowledge to succeed. And in the background, you have Dr. Fazil Saab, Rashid Saab, and Jafar Hussaini Saab. And in the foreground, you have Dr. Azhar Ansari Saab, Shahid Saab, and Abdul Qadir Saab. Our hats off to them for their dedicated work. A good teacher can inspire hope, ignite the imagination, and instill a love of learning. And indeed, they did that. The one exclusive sign of thorough knowledge is the power of teaching, Aristotle. And these dedicated people, they dedicated their life for transferring knowledge to students to make them succeed. The influence of a good teacher can never be erased. Saying just thank you is not enough. Since they have dedicated their life, so let's find some adjectives to say thank you to them. What made them great? Dr. Azhar Ansari Saab, Shahid Saab, Abdul Qadir Saab, Jafar Hussaini Saab, Fazal Saab, and Rashid Saab. They were a unique team. They were flexible. They were helpful. They were engaging, compassionate, inspiring, kind, understanding, insightful, organized. They are embodiment of all these traits. And again, thank you very much for your dedicated service, 50 years of your dedicated service, for making applied physics a brand name of success. I'd like to also congratulate Dr. Ayub Saab, who is our one-year senior, my fellow colleague who passed away, Dr. Najib, who contributed immensely to the Applied Physics Department, present in charge, Professor Farida Farouk, and Abid Hussain Saab, the former chair. My hats off to all you for your dedicated work. And then I'd like to mention the pioneer VCs. When I was at the university, at the department, from 1977 to 1981, we had the good fortune of knowing Dr. Salim-Uzama Siddiqui Saab and Tirmizi Saab. And these people are very dedicated people. They established University of Karachi. Abba Halim, Hashmi Saab, Ishtaq Hussain Qureshi Saab, Mahmood Hussain Saab, Salim-Uzama Siddiqui Saab, Ehsan Rashid Saab, and Tirmizi Saab. They
they didn't care for anything else. They just worked very hard and established University of Karachi. What we got today is fruit of their efforts. And I tell you a story, a little story about Dr. Shahid Zaidi Saab used to teach semiconductor electronics and solid state physics from a book called Decker, by Decker, but then he also used a book called Solid State Semiconductor Physics. So now on the campus there were only 2 copies. One copy was with Dr. Shahid Saab and other copy was in the library. And so Irfan and myself, we went to the library to check out the book, but then they tried hard and they couldn't find the book. And as we are coming back to the department through the chemistry corridor, Irfan said something like this, looks like somebody stole the book. ये जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ. And suddenly we saw a gentleman, he put his arms around us and said, Beta, galt nahi, galat hua. And then he, started, it was Dr. Salimuzzaman Siddiqui Saab. He looked like Einstein and he was a very compassionate. And then he advised us, Beta, zinda rehne ka haq kaam karne se hi milta hai, beta. Then he, said a couple of other advices. And then as we approached the slope, he went to his office on the 2nd or 3rd floor. But he was a great man, great man. Then we had the fortune of knowing Dr. Tirmizi Saab. Dr. Tirmizi Saab was the vice chancellor when we were at the Applied Physics department. And he visited our stall in 1978 during the science fair that was conducted during the Silver Jubilee celebration. And he was very polite. He came with his wife, Dr. Nasima Tirmizi. Both people were very kind and very affectionate, and they asked questions, and they didn't impose themselves. They were very humble people. That made them great, their humility. Then I would like to take a few moments to thank my colleagues, MS batch of 1976 and 78, my fellow batchmates and friends, Zubair Ahmad Qadi, Salim Asar, Irfan, Sayyid Abdul Aziz, and Faizan, who's standing right here, for helping me out in every endeavor to help Applied Physics Department. Whenever we received a request for help, these gentlemen went above and beyond in helping me, collecting funds, spending time, and I'm very, very thankful to all of my friends and colleagues for helping me out to help the Applied Physics Department. Now today we are, we are at the crossroads. Globalization and then new opportunities are emerging around us. And our country can take advantage of this provided we are ready, our intellectual capital is ready. Unfortunately, the COVID-19 has struck, but slowly the 4th industrial revolution is taking place and changing the world. Emerging technologies like artificial intelligence, big data, Internet of Things, augmented reality, blockchain, robotics, drones, nanotechnologies, genomics and gene editing, quantum computing, and smart manufacturing are remaking the world. And they're remaking the world very, very quickly. Advancements are taking at a very rapid pace. Last week, everybody knows the launch of the James Webb Space Telescope, and that's going to open up new windows of understanding the origins of the universe. And if you read the Golden Jubilee publication, our pioneer professors' interviews, they all love poetry. Reflecting back, expanding cosmos through the eyes of the Hubble images,
Allama Iqbal has said something like this, ye kainat abhi na tamam hai shayad ki aa rahi hai damadam sadae kun fayakun. And now there's interest on understanding time. People say that now, what's the nature of time? Maybe it's quantized. Reflecting on that truth, Allama Iqbal has said something very beautiful. मेरी सुराही से कतरा कतरा नए हवादिस टपक रहे हैं, मैं अपनी तस्बीह रोज और शब का शुमार करता हूँ दाना दाना. And that gives us something to ponder upon, like, how little we know. 13.7 billion years ago, do we know everything? Some people claim, yes, we know everything, but unfortunately, we don't know nothing. Fourth Industrial Revolution, if you look at the COVID-19, for the first time in the history, we have advances that is affecting or communicating our immune system. First time, we are using RNA vaccines, which are directly communicating with our immune system. What will be the unintended consequences? Nobody knows. So if you look around the world, fourth industrial revolution is taking place. One was the agricultural revolution, steam, two versions. Second, mass production, electricity. Third, electric and IT. Fourth revolution is cyber physical systems. But the problem is, you go to different countries, you have different industrial revolution number. If you go to a developing country, your urban area, it's 4.0. You drive 50 miles to a rural area, you maybe end up in 2.0 or 3.0. So a lot of variety in that. There are pros and cons about fourth industrial revolution, emerging technologies. Pros: higher productivity, improved quality of life, new markets, lower barrier to creating new business opportunities. And cons are inequality, cyber security risk, core industries disruptions, and there are ethical issues. We are adopting technology quickly without understanding the unintended consequences. One of the key technology that is changing the world is nanotechnology. And nanotechnology is known as the signature technology of the 21st century. And at nanoscale, why everybody's adopting that? Because it has superior strength, excellent thermal conductivity, unique elasticity, superb optical properties, and biocompatibility. And now, as the physicist Feynman said, we can assemble structures using atoms, atom by atom. So we can create atomic machines. And then one of the beauty of nanotechnology is that we have size effects. And once you use the size effect, you can use tunable new properties and you can create unique structures. And then in addition to nanotechnology, we have quantum technology. And what is quantum technology is based on the non-classical phenomena that occurs at the small lengths, quantized states, tunneling, particle wave duality, probability, uncertainty, superposition, and entanglement. And then next comes the diffusion of nano and quantum technology. And for all this, you need multiple disciplinary workforce. And especially to meet the challenges of future, academia should enhance current courses with quantum technology contents and develop new courses in areas of nanotechnology, quantum technologies, material synthesis and characterization, mathematical modeling, and programming. Now, every now and then, different forums come up with a list. Like a couple of years ago, World Economic Forum came up with this list that these are the emerging technologies. And mind you that a lot of commercial interests are influencing these lists. Then this year, Economist magazine came up with 22 emerging technologies. Out of 22, like some of the prominent technologies where people are trying to work on those are solar, geoengineering, vertical agriculture, space tourism, drone delivery, 3D printed houses, meta universe, quantum computing, brain-based interface. Then MIT Technology Review, they came up with their own, excuse me. Yeah, all right. Walaikum Assalam. Yeah.
Hello? Okay, fine, sure. Okay, I'll try my best to, wrap it up quickly. Please bear with me. So here's the list for MIT Technology Review. Again, what technology will take, lift off, nobody knows, but these are the, key technologies. But now, if we look at the academia, what technologies are kind of emerging? Artificial intelligence, drones, Internet of Things, quantum technologies, nano, robotics, nanoscience, and big data. And then there's talk of Superman-like structures, robots. But then the question is, would they have wisdom, love, and soul? Diffusion of technologies are creating new opportunities. There's talk of man-machine interactions. What protocols will be developed? We have to consider intended and unintended consequences of fourth industrial revolution technologies. Now, there are the key challenges. If you want to adopt these technologies, you have to invest a lot of money. If you don't have resources, then what can be done? Well, then you can use web-based simulations and tools to overcome that shortcoming. At Purdue University in the United States, there's a resource called NanoHub. It has 500 plus simulation tools which could be used for nanotechnology classes, and these are all free. Now, I talk about skill set. Now, if you look on behind me, you see Chicago's sky structure, and I put that for a reason, because skill set is very important. In 1950s and 60s, there was a big challenge, and the challenge was how to construct tall buildings. Now, the tall buildings, if you just use concrete, and you cannot just go beyond 50 stories. There was a gentleman, Fazlur Rahman Khan Saab. He is known as the Einstein of structural engineering. He had the right skill set at that moment, and he designed something called a frame tube structure. He distributed the weight around the walls, and that enabled people to build 100 plus story buildings. So skill set is very important. If you have right skill set, you can accept the challenge and deliver. This gentleman went to KDA, worked for KDA, and KDA. So the following factors are transforming the future of education: 21st century graduate skill sets, emergence of global standards, development in the science and learning, teaching is called pedagogy, knowledge of social and ethical implications of technology, e-learning and modes of delivery, demands on faculty, technical and professional currency. So graduates are expected to learn not only the theory behind state-of-art technologies, but also hands-on analytical problem solving, expert thinking, social and ethical implications. और हमारे इस जश्न ज़री के मौके पर अपने इज़हार ख्याल पेश करें। आपकी भरपूर तालियों में वाइस चांसलर खालिद महमूद इराकी साहब। Bismillahirrahmanirrahim. Founding chairperson of Applied Physics, Azhar Ansari Saab, the legends of applied physics, Mia Qadir Saab, Shai Zaidi Saab, the alumnus of applied physics, student, faculty member, Assalamu alaikum. Today is a great event, not only for the Department of Applied Physics, but for the University of Karachi, which mark the Golden Jubilee celebration of Applied Physics Department. And today is an important event in terms of reunion. For me, reunion is always an important event which reinforce the common bonds. It connect old friends and make you visit to the campus realizing the old memories. So आप सबका
यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में आने का बहुत शुक्रिया। One of the speaker talk about कि जी उनके कामयाबी में 3 औरतों का हाथ था। आई विश कि मैं टाइम पे पहुंच जाऊं, कम से कम एक औरत का तो मेरे पीछे सपोर्ट रहे because I was committed to her that we supposed to go to a wedding ceremony, but since the program prolonged for a longer period, but I make sure कि मैं आपके साथ जितना वक्त गुजार सकूं। I think आप मुझसे ज़्यादा कराची यूनिवर्सिटी को जानते हैं। Karachi University started with very few departments, hardly 6 departments. Today we have 54 departments and 24 Center of Excellence. So University of Karachi ने पिछले कुछ अरसों में काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस की है। In terms of number of students on campus, we have 46,000 students. And हमारी बहुत ज़्यादा emphasis भी है in terms of MPhil PhD program. अभी हम कन्वोकेशन करा रहे हैं 22 जनवरी को। सो आई वाज गोइंग थ्रू अ डाटा कि पिछले 2 साल के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ कराची हैज़ प्रोड्यूस्ड 2000 एमफिल एंड पीएचडी स्कॉलर्स। सो आपको जो अलमनस है उनको खुशी होगी कि कराची यूनिवर्सिटी जो एकेडमिक्स के हवाले से वी आर मेकिंग प्रोग्रेस। मैं अप्लाइड फिज़िक्स को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद ही देता हूँ। मेरे नज़र में किसी भी डिपार्टमेंट की जो स्ट्रेंथ होती है इज द फैकल्टी, दे आर द फाउंडेशन। उन फाउंडेशंस के साथ आप कोई स्ट्रांग बिल्डिंग बना सकते हैं। एंड आई हैव सीन दोज डिपार्टमेंट, उन्होंने प्रोग्रेस किया है और एक्सीलेंस अचीव किया है जिनकी फैकल्टी स्ट्रांग होती है। तो आप सबको मुबारक हो कि आपके पास इतने अच्छे फैकल्टी मेंबर्स हैं। दो मेरा कभी इंटरेस्ट नहीं रहा ना फिजिक्स में ना अप्लाइड फिजिक्स में, बट आई हैव गुड मेमोरीज अबाउट अप्लाइड फिजिक्स डिपार्टमेंट वे बैक 92, 93, 94. आई यूज्ड टू विजिट अप्लाइड फिजिक्स डिपार्टमेंट अज़हर अंसारी साहब के साथ, शाहिद ज़ैदी साहब के साथ और मियाँ कदीर के साथ। वी यूज्ड टू हैव टी टुगेदर। और मैंने फिजिक्स तो नहीं सीखी मगर कदीर साहब से सियासत सीखी। और ये बात मेरे दोस्त जानते हैं कि मुझे सियासत का शौक़ ज़रूर था पर इलेक्शन लड़ने का कभी शौक़ नहीं हुआ। और जब भी कदीर मियाँ इलेक्शन के लिए मुझे पूछते थे तो मैं घर गायब हो जाता था। So we used to spend a lot of time. सिर्फ ये मैं एम्फेसिस करना चाह रहा हूँ, even if you're a student of science, there is a role of social sciences. और हमने पाकिस्तान में डिसकनेक्ट किया है social sciences को sciences के साथ। So science is nothing without human consideration. It's about social values, how you connect with the people. वो बहुत important बात है हमारी सोसाइटी के लिए। और नेशंस के लिए कैरेक्टर बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। अनफॉर्चुनेटली आज जिस हम माशरे में रहते हैं उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बहुत मुख्तलिफ हैं। ठीक है जी, शरीफ होना आजकल कोई आसान काम नहीं है। मैं आई रिमेंबर माई मदर, वो जब जिंदा थी तो मेरा छोटा भाई सबसे ज़्यादा शरीफ आदमी था, मैं सबसे होशियार आदमी था। मैं तो नहीं कहूँगा कि बदमाश था, मैं होशियार था। तो मेरी मदर अक्सर मेरे भाई के लिए रोया करती थी कि इतना शरीफ आदमी है, ये जिएगा कैसे इस माशरे के अंदर। तो जो माशरा इस पैरामीटर्स पे काम कर रहा हो जहाँ पे हम झूठ बहुत तेज़ी के साथ बोलते हैं, गीबत कर रहे होते हैं, तो माशरे तरक्की नहीं करते। चाहे आप साइंस पे बिलीव करते हो, चाहे आप सोशल साइंस पे बिलीव करते हो। इंडिविजुअल एक्सेलेंस हो सकती है, बट आई एम मोर कंसर्न अबाउट कलेक्टिव एक्सेलेंस। आई एम मोर कंसर्न अबाउट कलेक्टिव ग्रोथ एंड कलेक्टिव डेवलपमेंट। इंडिविजुअल्स को मेंशन करके हम बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं, बट व्हाट अबाउट आवर सोसाइटी? आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी, मेडिकल साइंसेस, and I failed to get admission in medicine. I took my degree in political science, then in management, right? मेरे नज़र में every discipline has a scope, whether it's physics, applied physics, or name any discipline. The important thing is skills, mindset,
attitude, and commitment. If you have all these things, then میرا نہیں خیال کہ آپ کو کامیابی سے کوئی روک سکتا ہے. اس ایونٹ سے it is very heartening the alumnus are connected with the department. وہ بہت اچھی بات ہوتی ہے جب alumnus connected ہوتے ہیں. Connection not only in terms of donating fund, connection in terms of helping the young graduates sitting there, helping in terms of sharing your personal experiences in terms of their career development, right? So جب تک ہم یہ کام, پیسہ تو خرچ ہو جاتا ہے, بٹ جو چیز آپ گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں, جو چیز آپ موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں, وہ لانگ لاسٹنگ رہتی ہے. So you people are the mentors for all the graduates sitting in this auditorium. I don't want to take much time. مجھ سے اور بھی بہت سارے مقررین ہوں گے یہاں پہ. But I quote Martin Luther Jr. the King. I have a hope. I have a hope that we will connect our graduate with our alumnus in order to make a progress in the right direction. Thank you, ladies and gentlemen. میں بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں ہمارے وائس چانسلر خالد محمود عراقی صاحب کا, اور میں گزارش کرتی ہوں ہمارے انچارج میم فریدہ سے کہ ایک ٹوکن آف اپریسیشن کے لیے ہمارے لیے سر کو ایک بکے پریزنٹ کریں. سر آپ کا بہت بہت شکریہ اپنے قیمتی وقت سے ہمارے لیے تھوڑا سا وقت نکالا اور ہماری اس تقریب میں آئے. تھینک یو سو مچ. میرے ہاتھ میں قلم ہے میرے ذہن میں اجالا, میرے ہاتھ میں قلم ہے میرے ذہن میں اجالا, مجھے کب ڈرا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا. مجھے فکر امن عالم تجھے اپنی ذات کا غم, میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا. اسی کے ساتھ ساتھ میں اپنے اگلے مہمان کو دعوت دوں گی جو کہ چیف مینیجر ٹیکنیکل نیسکوم ہیں. وہ ہمارے ساتھ ویڈیو میسیج کے تھرو اس پروگرام میں شرکت کریں گے. محمد فیضان الحسن فاروقی, آپ کی بھرپور تالیوں میں محمد فیضان الحسن فاروقی. کچھ ٹیکنیکل ایشوز کی وجہ سے وہ ہمارے ساتھ کنیکٹ نہیں ہو پا رہے, تو ابھی میں دعوت دوں گی جعفر علی حسینی صاحب کو کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور طلبہ و طالبات سے گفتگو کریں. آپ کی بھرپور تالیوں میں جعفر علی حسینی صاحب. جعفر علی حسینی صاحب ہمارے ساتھ آن لائن اس پروگرام میں شرکت کریں گے. جعفر علی حسینی صاحب موجود ہوں, اور کائنڈلی اپنا مائک ان میوٹ کر دیں. Am I online? Hope everybody can hear me. سر کائنڈلی آپ اپنا مائک ان میوٹ کر دیں, آپ کی آواز نہیں آ رہی. میں نے اپنا مائک ان میوٹ کیا ہوا ہے. جی سر, آواز آ رہی ہے آپ کی. آ رہی ہے آواز؟ جی سر. اوکے گریٹ. معذرت کے ساتھ میری اردو بہت کمزور ہے, اپنے خیالات پوری طرح سے اظہار نہیں کر سکتا, سو انگریزی میں بولوں گا, اس کی میں معذرت چاہتا ہوں. میں اس سمپوزیم کے آئیڈیا سے آپ سے کچھ 10 منٹ خطاب کرنا چاہتا ہوں, اور اس سمپوزیم میں what I understood
that we are talking about curriculums and skills and what the graduates should have. So I put some of my thoughts together, and as an analyst, as an analytical thinker, I looked at it as a problem. And the first thing anybody who's trying to solve a problem is to state the problem first. So this is my problem statement. I understand that applied physics graduates, over the term of their studies, acquire a set of skills that is imparted through academic programs' curriculum. Today's technology is changing very rapidly, and as a result, we have to find ways such that the academic program's curriculum remains current, and therefore the skill sets the graduate acquire remain relevant for the future employment. And I emphasize on the word employment. Keeping an academic curriculum updated in line with the rapidly changing demands is extremely challenging. Okay, so this is a very challenging problem to solve. However, there is some good news. We are not alone. We're in good company. Every university in the world has the same problem. Almost every academic program related to science and technology are in constant state of change. As the saying goes, change is the only constant. It is increasing. It is rapidly increasing because of our computing technology changing so fast. This impact is not just on the students, by the way, but is also on the teachers. We as teachers have to stay up to speed with the changing technology. If we are to deliver what we are supposed to deliver to our clients, quote unquote, who are our students, we have to prepare them for going out into the world and becoming productive. So there is a little bit further good news that we as physicists, the foundational physics is not changing much. The teaching and understanding of the fundamentals of physics is quite stable. It's the outcomes that is changing. What we are doing with what we understand fundamentally from physics is what is changing. So that's one insight that I could think of. So for example, quantum mechanics, as you learn it, remains quite stable. Here and there are a few changes, but other than that, the basic premise, the basic principles of quantum theory are fairly stable. We are seeing new applications coming out. We are hearing about quantum effects at the nano machines level. They're emerging because we are now talking about nanomachines. And we're hearing about quantum computing. Relativistic mechanics, relativity, the Einstein theory of relativity, general and all that. The mathematics, very, very stable. We are continuously reconfirming and reconfirming that theory. However, the applications are now emerging. Earlier, it was just a theory of nice mathematics to understand. But now we are actually encountering relativistic effects when we are talking about space travel, when we are talking about satellites, when we are talking about GPSs. The sub-centimeter GPSs will require extremely precise atomic clocks. Physics applies there. Relativistic mechanics applies there. If you have learned it, we are good to go. Physics of the state of matter, the solid state physics, the liquid state physics, the gas, the plasma, still stable. The mathematics that goes against it, stable. What you will learn about how that thing works, stable. But
its applications are are changing extremely rapidly. And we're seeing those applications in energy storage. I mean, the department I hear is focusing on energy. And that is a very encouraging thing. However, we need to know that energy has to be generated. Physics plays a role. Energy has to be transported. Physics plays a role. Energy has to be stored because renewable energy, fortunately or unfortunately, is not generatable in a sustained way. Sun goes out at night, winds stop. So we have to, whatever energy we have to generate, we have to capture it, store it. And these days, storing energy in smaller and smaller, higher density volumes is extremely important. Solid state batteries is one of the major progress that has to be made. And there you go, physics gets involved. Ultra-dense computing and memory. We are reaching the limits of creating silicon-based computing chips and memory. We have to find other ways of creating ultra-dense computing. Nanoscale effects on matter are now becoming relevant because we are now talking about nanoscale matters. All these things, I could go on and on and on about this. I mean, physics of energy, physics of light and optics, all stable areas of physics and mathematics. Applications is exploding because we have better analytical capabilities in computing, we have better observational capabilities using these techniques, and therefore the amount of data that generates is humongous. And therefore we can do a whole lot of very ultra-fine measurements that we could not do before. So the applications of these mathematical theories and the physical principles that we learn is what we need to bring to the table. We can do a great job. We are doing a great job at how we teach physics. So in context, this change, rapid change in technology is a fact of life, right? But it's also the solution. It also brings the solution. That's what we have to focus on. The problem is the solution to the problem. The technology that creates this problem also gives us the opportunity to solve this issue. And I have a few thoughts on that. First, it enables us to implement strategies to overcome this issue. Communication, huge amounts of data to analyze. We can now analyze it. Global access to information, which was never before possible. Think about the problems with books that we were talking about, 50,000 books and 100,000 books. Now you have at your fingertip access to millions of books. You can go to the Library of Congress and read any book that you want. You can go to the Stanford Library. You can go to New York City State Library and read these books online. Just-in-time learning. When you come across a problem for which you have to study, there are courses available which you can take immediately and be aware of that issue. Learn about how to solve that problem, or at least the technical details of it. And then once you have learned it, the technology allows you to rapidly disseminate the new learning to a very large mass of people. So we can use this to solve this problem of changing the implementations, changing the use of the physics that we are kind of learning. Okay. So reaching global experts, for example. So my thought was that in order to address that, we can teach physics. We can teach physics great, but its applications is what we need to know what is happening in the real world. Therefore,
we have to get access to global experts. And that is possible, including frequent seminars on emerging technologies as part of the curriculum, as part of the analytics that you learn, and applying it to the current state, current problems, or at least learning how others are applying their analytical capabilities to solve current state problems is now at your fingertips. It is possible. The other observation is that science is no longer about verticals. It's not about physics and chemistry and biology. It's multidimensional. It's interdisciplinary. If you're learning about genetics, you have to learn about physics, you have to learn about biology, you have to learn about chemistry, you have to learn about optics, you have to learn about a whole bunch of things. So we need to reach out. Don't isolate ourselves into applied physics, but we need to reach out to the chemistry department to do some chemical physics, the geology department to do some geophysics. These are old names that I could remember. And also, we need to be businessmen. We need to know how to take our intellectual capital and create wealth for this nation. And for that, we need to be aware of. We don't need to have courses included in our curriculum. We need to get exposed to how business is done in this world, how ideas are taken, and how they are commercialized. That is an important lesson that I have learned throughout my life, how ideas can remain. There are ideas, as they say, is a penny a piece, but it is the implementation of that idea that is what is required. And we can even collaborate with engineers because collaboration with engineers will be required. So with that, I would stop here, and I'd like to thank you for letting me share my thoughts. Hopefully, as a next step, we can collaborate, the alumni and the current teachers and students can collaborate to bring all these together. We are all willing. We are all not only willing, we are actually excited about getting involved in the teaching and learning of physics, applied physics, and for creating wealth for the country using our intellectual capital. Okay, so I wish everybody great 2022 rather, and I hope that we will take the initiative. The alumni is taking the initiative. I hope the department will also take the initiative to collaborate. I've heard many complaints about the initiatives not coming from the department enough. Help is always asked for, not given. Given help will always have strings attached. Ask for it and you will get it. Thank you very much. अब हमारे अगले मेहमान बराह रास्त तमाम तलबा और तालिबात से खिताब करेंगे। आपकी भरपूर तालियों में डॉक्टर समर हसनैन साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो मेरी मैं मौजूद हूँ वीडियो पे और मेरी अगर स्लाइड वहाँ कर दें तो मैं बातचीत कर सकूंगा आप सब लोगों से। तो सबसे पहले तो मैं ये कह दूं, पता नहीं आप मैं नजर आ रहा हूँ आप लोगों को? जी सर, आप नजर आ रहे हैं। अच्छा चलें, तो मैं सबसे पहली तो बात ये कहना चाहूँगा कि आज बहुत खुशी हुई बहुत सारे लोगों को देख के जिनको हमने पहले साल में अपना पढ़ाया था। उसके साथ साथ दूसरी बात जो हमको बहुत अच्छी लगी वो ये कि हमारे साथ जो दो लोगों ने मास्टर्स किया था फिजिक्स में, शाहिद हुसैन जैदी और खुर्शीद अजहर सिद्दीकी, वो भी मौजूद थे।
अजहर अंसारी जब इंग्लैंड से वापस आए थे तो वो सीढ़ियों के ऊपर अप्लाइड फिजिक्स डिपार्टमेंट में बैठे थे, तो उनसे हमारी सबसे पहले मुलाकात हुई थी। उसके बाद फिर बातें चली अप्लाइड फिजिक्स के लिए। आज व्हाट आई वांट टू डू इज, अब थोड़ी देर में मैं अब अंग्रेजी ज़बान में चले जाऊंगा क्योंकि उसमें मुझे आसानी होगी। अगर आप मुझे माजरत कहें उसके लिए मैं आपसे 2-4 बातें कर लूं। तो let me just tell the students who are present, the current and the past. The first thing is that my honors degree was in physics from the University of Karachi, which then I moved on and did my physics degree, the master's degree in physics from the University of Karachi. I was fortunate that while I was doing the PhD, master's degree, I did it by research, and I undertook a project under Professor Aslam Khan and Dr. Rafi. So Dr. Rafi had also come from abroad, and the two of us together, which was a big instrument from the standard of those days in Karachi. And we continued to work on this 3.4 meter EBUT spectrophotometer, and I got the hunger for doing research working on that instrument and that laboratory. I'm very grateful for some of the previous colleagues like Aslam Beg and others who acknowledged the very early beginning of that laboratory and the foundation of what has made us in terms of the rigor, the thirst for finding out what research means. So I was trained as a physicist at the University of Karachi. Then I moved to applied physics as one of the founding faculty with Aslam Khan, and then Azhar Ansari became the chairman, and then subsequent to that, various faculties arrived. One of the first faculty to arrive was my dear colleague Shahid Hussain Zaidi, who became your chairman for many years, and he spearheaded the department and set the directions alongside Dr. Qadir and Azhar Ansari. I left Pakistan in September 1974 to do my PhD in physics from University of Manchester, where Bragg and Rutherford had worked, and I completed my PhD at the end of 1976, and then continued to think about where physics was going. And because I had already had the seeds from applied physics, that the physics was probably, fundamental physics was probably not going to change much, and the physics revolution had already taken place, I need to think and go beyond and think of ways of applying physics to broader problems and the greater challenges. I was fortunate to get a fellowship to go to Hamburg in Germany, which allowed me to basically surf the world of science in a very free-yielding manner for a year. And during that time, I decided that I will begin to work at the interface of physics, chemistry, and medicine. And that's how I've moved on. And I use a lot of physics, but I do a lot of biology and a lot of chemistry. In 2008, I'm still not retired. I have a full professorship at the University of Liverpool, where I moved in 2008, which is now 13 years ago. It's amazing how time flies. Where I work in a department of biochemistry, which is part of an institute
of Systems Molecular Biology and Bioinformatics Institute. It's a very large institute which has a faculty of about 200 or so. Biochemistry itself is a small department. It's a department of 30 or so faculties with about 15 professors. I was fortunate that the UK community, together with Max Perut's family, decided that the first chair of which will honor the name of Max Perutz, who would be associated with my chair, which was done in 2008. So the first slide basically tells me what I do, and I thought it would be useful for you to look at the transition, how things have happened. That I was a graduate of physics from University of Karachi. Then I entertained the idea that I needed to move use my physics at the interface of physics, chemistry, and biology, and I work on problems associated with agriculture, environment, and human health. The techniques which I use are X-ray protein crystallography using the synchrotron radiation facility. I have established a X-ray lab in Liverpool itself, honoring our own Nobel laureate Charles Glover Barkla, establishing Barkla Laboratory. He had laid the foundation of X-ray crystallography alongside Lawrence and William Bragg, as well as Max von Laue. We use synchrotrons, which are quite large facilities. Pakistan is fortunate to be a founding member of Sesame, of which Professor Aslam Beg was the first science director, and Pakistan has been fortunate to have 2 science directors at Sesame, and you are full members, and there's a huge opportunity. In the last 8 or 10 years, it became clear that cryo-electron microscopy is going to become very important in terms of structural biology. So I coined the phrase that cryo-electron microscopy will be the method of the decade. That decade has just come to an end and has made a tremendous contribution. We've heard today that the scientists, the training should be such that we are able to respond. If I can address the audience in the lecture theatre to pay a few minutes of attention to what is being said, especially the senior colleagues. If I can urge those who are present in the, can you hear me? Yes, sir. Can you please ask all of those who are present in the lecture theatre to please sit down and listen to what is being said rather than talking among themselves, especially senior colleagues? डॉक्टर समर हसनैन की तरफ से एक दरख्वास्त आई है कि बराए मेहरबानी खामोशी से उनको प्लीज़ सुन लीजिए। उन्होंने ये भी कहा गया है कि सीनियर जितने भी कोलीग्स हैं स्पेशली वो सुन लें मुझे। थैंक यू। Sir, please continue. So if I have the attention of the audience in the lecture theatre, then I can continue. Okay, so let me continue. So I was saying that the training of our graduates need to be such that we are responsive, and the example I'm giving you on the first slide is on the right hand side is what I've been devoting my last 15 or 20 years doing research in working out how
nitrogen fixation takes place and how the denitrification takes place. These are part of the agriculture and environmental issues. On the left-hand side, I'm giving the example of COVID-19, that when we were all hit by COVID-19, to me, it was immediately clear that one of the main protein, which is the main protease, which is responsible for replication part it transcribes a number of non-structural proteins within the virus, which is important for translation and replication, that this was a very good target for drug design. We have been working for about 20 years or so on motor neuron disease, and we had come up with a number of drugs which were which target a cysteine. This is a cysteine protease, so we decided to look at it in terms of getting it started from cloning, expression, purification, crystallization, drug discovery. All of that was done in year 2020, which has led to a significant advance in terms of potential drug candidates. So this needs to be it means that the training needs to be such that it is responsive for the current challenge as it emerges, because that's the part of the best training which we can provide. So if I can have the next slide, if you can give me the next slide, please. Can I have the next slide, please? Yeah, thank you. So there are three techniques which I use, and I don't need to talk about it in more detail. Let me go to the next slide after this one. So I use X-ray diffraction, and cryo-electron microscopy is the other technique which we use. And these are all physics-based techniques, and applied physics should be central to it. If I may have the next slide, please. So I just wanted to take the opportunity to say physics is everywhere. So these are some of the examples of the physics Nobel Prizes in just a field of X-ray crystallography. And you can see there is a huge list of names which have won Nobel Prizes from the application of physics in the areas of crystallography. Similarly, on the right-hand side, I put together a list of Nobel laureates who are physicists who have won the Nobel Prize of Chemistry. Likewise, I didn't have the time, and I didn't want to take your time to show that there are a large number of physicists who have won the Nobel Prize for Physiology and Medicine. So this is an ultimate message, is that the physics is everywhere. It is recognized by no less than the Nobel Prize Academy by giving physicists and applied physicists Nobel Prizes in physics, chemistry, physiology, and medicine. So if I can have the next slide, please. So these are just a couple of examples I picked up from what is currently being researched and taught in two of the leading applied physics departments. So I've taken, unfortunately, both examples are from America, but it is pretty relevant to what is currently can be done at the applied physics department in Karachi University, looking ahead for the next decade or so. So you can see the original vision of the applied physics department matches so well with the applied physics at Yale, which says the Department of Applied Physics prepares the students for academic and industrial careers at the forefront of science and technology. Programs are highly interdisciplinary, having a strong collaboration with physics and chemistry, as well as electrical, mechanical, and biomedical engineering. Three main areas of research, a focus of that department is physics and devices from novel materials, optical physics and devices,
quantum information and device physics. If you take that right-hand side, go to Stanford, more or less you can see a parallel between the two. So you have biophysics and neuroscience, you have accelerator and ultra-fast physics, which is laser physics, you have photonics, and then you have smart materials in terms of quantum sensing, simulation, and computation. And these are Nobel Prize winning departments. So these are not just ordinary departments, and these are the current trends. If I have the next slide, please, then if I have the next slide, please. Can I have the next slide, please? Can I have the next slide, please? Oh, no. Can you go back to the slide one before? One before. Can I have the before? Can I have the slide? Yeah, thank you. So what you see in applied physics at Yale, if I go to the following slide, then what I want to deliver is the main message, and that is that we need to be crossing the boundaries of traditional boundaries of sciences. So if I may have the next and the final slide. So the scope of the department, as I see it, can be expanded to meet today's needs and emerging challenges, keeping in line with the original vision to accomplish a closer alignment between application of physics to technological development of the nation. So this is important, that we should be meeting the demands of the society in which we are living. And I think that was the original vision of Professor Khan, to which we signed up for, and I think that has been carried forward. But I think we need to remain responsive, and some of the major challenges and opportunities really require crossing the traditional subject boundaries and becoming very interdisciplinary indeed. It should become a breeding ground of experts in smart materials. We've heard already the storage of energy is a huge demand for the next 20 years or 30 years if we are going to make the COP26 expectations. We need to improve the energy efficiency. We need new smart devices, sensor technology to automation, synchron science and technology is at your doorstep, so you need to, which is far-reaching, you should go out and get it and apply for it. Then biomedical physics, where you can go from human health to crop protection. I mean, they are in agriculture-based country like Pakistan, there are so many viruses which destroy the cotton crop is destroyed by one particular virus, and for which you don't have an appropriate vaccine. And this is something which applied physics, working alongside, for example, with NIPG and HEJ, can achieve easily. We've heard already about big data. Big data is going to be the next 20, 30-year problem. The societies which harness the use of big data will be able to shape their society in making them organized such that you derive the maximum economic benefit from it. And I would urge everyone, all the students, all the faculty, the new faculties which will come, that they should partner with physics and chemistry departments of the nation. And then they should go beyond it to partner with one of the best institution, well-endowed institution like Pakistan Atomic Energy Agency, NIPG, PINSTEC,
HEJ is co-located within about 300 yards from applied physics. So I think those are the opportunities which need to be harnessed. And as Professor Aslam Beg said, the money is not a problem. It's the applying towards it. There are lots of friends around who would like to see applied physics to become very, very successful, and so that we can, those who would be around in the next 25 years or so can celebrate the 5th anniversary with a lot of pride, like we are doing today, the 50th anniversary. With those words, I'd like to congratulate all the organizers, all of those who have taken part and made a huge effort in organizing this event. And congratulations to all, and thank you very much for giving me opportunity to see you all, and good luck and enjoy your dinner. Thank you so much, sir, for taking out time and joining us through video link. अपने प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेके जाएंगे. कल बरोज़ हफ्ता स्टूडेंट्स के लिए प्रोजेक्ट और पोस्टर एग्जीबिशन का इत्तेमाम किया गया था डिपार्टमेंट में, जिसके मैं विनर्स अनाउंस करना चाहूँगी. तमाम स्टूडेंट्स जो जीते हैं उनको डिपार्टमेंट से बाद में सर्टिफिकेट्स मिल जाएगा, ठीक है. पोस्टर प्रोजेक्ट के लिए जो सेकंड पोजीशन जिनकी आई है वो है PLC बेस्ड टेम्परेचर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सिस्टम मेड बाय मोहम्मद अली एंड आतिफ खान. बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देम. फर्स्ट पोजीशन जाती है डुअल एक्सिस सोलर ट्रैकर बाय अहमद सुफियान. पोस्टर में थर्ड पोजीशन जाती है पोस्टर फॉर लेज़र बाय सैयद अहमद हुसैन एंड नूरुलैन, MSc फाइनल 2021. सेकंड पोजीशन गोज टू 2D मटीरियल्स बाय शेर आजम बाबर, सेकंड सेमेस्टर MSc 2021. फर्स्ट पोजीशन गोज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बाय अरीश सुहेल, MSc फाइनल 2021. मैं दरख्वास्त करूंगी हमारी मैम नासरा से कि हमें 3 शील्ड्स प्रेजेंट कर दें. हमारे एक पाइनियर प्रोफेसर डॉक्टर अयूब खान यूसुफजई, और इसी के साथ एक बुके भी है. आपकी बेशुमार तालियों में डॉक्टर अयूब खान यूसुफजई. प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करने में हमारे साथ 2 और सर थे यहाँ पे जो उस वक्त बाहर थे. मैं आपको बुलाना चाहूँगी मिस्टर आबिद तुफैल साहब को कि वो आएँ और अपनी शील्ड रिसीव करें. अब मैं दावत दूंगी मोहम्मद इरफान खान साहब को कि वो आएँ और अपनी शील्ड रिसीव करें. आपकी बेशुमार तालियों में मोहम्मद इरफान खान साहब. बैक एंड पे काम करा हमारे एक प्रोफेसर नहीं सर हैं हमारे. मैं चाहूँगी कि वो आके बुके का तोहफा एक्सेप्ट करें. आपकी बेशुमार तालियों में सर ममनून अख्तर साहब. फ्रंट लाइन पे नहीं आए, सारा टेक्निकल और ओवरसीज जितने भी हमारे एलुमनाइज हमारे साथ थे उन तमाम के लिए वीडियो लिंक, वीडियो मैसेजेस, जितना भी इंटरनेट का सोशल मीडिया का काम था हमारे सर ने कंट्रोल किया. सर ममनून अख्तर आपकी बेशुमार तालियों में. प्रोग्राम को हम अपने यहाँ पर एंड करेंगे. मैं दावत दूंगी
डॉक्टर अमरीन इंसाफ को PhD in Renewable Energies Technologies and Assistant Professor Department of Applied Physics के वो आएँ और एक थैंक यू नोट कहें। मैं आपकी बेशुमार तालियों में डॉक्टर अमरीन इंसाफ। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Dr. Amreen Insaf, Assistant Professor, Department of Applied Physics. Today I am delighted and honored to have an opportunity to say thank you. Therefore, on behalf of all faculty members, Department of Applied Physics, first of all, I would like to say thank you, Almighty Allah, to give us the strength and energy to organize this event with enthusiasm. Let me express my gratitude towards chief guest of this event, Honorable Vice Chancellor, University of Karachi, Professor Dr. Khalid Mahmood Iraqi, who graced this event with his presence and sparing his precious time for us. And let me also express my gratitude towards Dean Faculty of Science, Professor Dr. Nasra Khatun, for honoring this event and giving us her valuable time. A truly great professor is difficult to find, but impossible to forget. Alhamdulillah, we are blessed with such great pioneer professors who put their efforts in establishing this department, and their continuous hard work and dedication flourished this department. Today, I feel honored to express my feeling towards our pioneer professor, Professor Dr. Azhar Ansari, Professor Dr. Abdul Qadir, Professor Dr. Shahid Hussain Zaidi, Professor Dr. Ayub Khan, Professor Dr. Fazil Ahmed. We are grateful to all of you. You are an asset for us. We are also grateful to Professor Dr. Najib Siddiqui, who is no more with us. On this occasion, let's not forget those who have passed away. I would like to request you all to please remember in your prayers all the deceased person or alumni who were associated with applied physics. I would like to thank organizing committee headed by in charge Department of Applied Physics, Madam Farida Farooq. Thank you all members of organizing committee. This event would have not been possible without the support, contribution, and participation of our dear alumni, who have participated from all over the world. We are grateful to you. Here I would like to recognize the effort of our beloved students who contributed exuberantly to make this event successful. Thank you, students. Lastly, I would like to request you all that let us pledge today that we will work for the betterment of humanity, for our country, Pakistan, for our university, University of Karachi, and our department, Department of Applied Physics, with sincerity and honesty. May Allah bless all of us with good health and prosperous life ahead. Ameen. And thank you, everyone. Winding up this event today, I would like to request everyone to please proceed for the dinner. Thank you.